السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ہسٹری آف آئیڈیاز تاریخ نظریات کورس کی 19ویں قسط پیش کی جا رہی ہے، جس میں ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب ایجوکیشن کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ پروگرام تھنک لنک انسٹیٹیوٹ اور LTL اکیڈمی کے باہمی تعاون سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہونے یا دیگر اقساط حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 0334683266۔ شکریہ۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کیا ہے کبھی؟ خود سپردگی کی ہے؟ خود سپردگی کا تصور ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جیسے مریدین کرتے ہیں، نہیں مجھے مرید مختلف لوگوں کے سپرد کر سکتے ہیں نا آپ۔ جیسے ابھی انہوں نے کہا بھائی نواز شریف کو نیب کے سپرد کر دیا، نواز شریف کو نیب کے سپرد کر دیا۔ وہ جو کیا تھا انور مجید کو پتہ نہیں 6 روزہ ریمانڈ پہ پولیس کے سپرد کر دیا۔ تو سپردگی جو ہے ایک تو ہوتی ہے کوئی دوسرا کر دیتا ہے سپرد، بچوں کو سپرد کر دیا کسی کے، ایک ہوتا ہے خود سپردگی۔ خود سپردگی کا تصور ہے آپ لوگوں کے پاس ہے؟ شادی شدہ زندگی میں آپ کو کس کے سپرد کرتے؟ بیوی کے سپرد کرتے یا فیملی کے؟ کس کے سپرد کیے سپرد ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کسی کو سپرد کیا ہے اپنے؟ یہ جو آپ نے کسی کے سپرد نہیں کیا، کسی کو تو کیا ہوگا، کسی کے سپرد نہیں کیا۔ ریلیجیس کانٹیکٹ آپ نے کس کو سپرد کیا؟ سب سے کیا سمجھ رہے ہو تم؟ سپرد کس کے سپرد کرنا چاہتے؟ کس کے تلاش میں؟ جیسے مربی، کوئی مینٹور جو آپ کو صحیح گائیڈ۔ مینٹر کا تصور تو بالکل 5-6 سال پرانا ہے، تو ورڈ بھی نہیں پتا تھا مینٹر کا۔ جو ہے یا ہمارے ڈسکورس میں مینٹر کا لفظ ہی نہیں تھا۔ اتالیق بیسیکلی جو میرا مقصد ہے کہ کوئی ایسا مربی جو آپ کو صحیح راستہ بتائے، آپ کو گائیڈ کرے ہر معاملات پر، اور جو آپ کا ایک مقصد ہے وہ اس پہ آپ کو صحیح جو ہے گائیڈ لائن دے، اور آپ اسی کی جو ہے اس کے سپرد کرو گے تم؟ میرے خیال سے میں یہ سمجھ اس کے سپرد کرو گے تم؟ یہ کہہ رہے ہو؟ جی۔ ابھی کوئی اور مطلب سپردگی بہت طرح کی ہو سکتی ہے۔ جی آپ بتائیں۔ جی ایک ماشاءاللہ ہم نے اڈاپٹ کیا بچہ، وہ تو بالکل ہی ٹوٹل خود سپردگی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کئی جہتیں ہوتی ہیں اس کی، یہی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو ہمیں کہیں گائیڈ کر رہا ہو۔ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے، جیسے میرا دوست ہے، اس کا بچہ چل نہیں پاتا، تو یہاں ہم L2L میں اس کو ایڈمیشن کرانے لا رہے تھے 2 سال پہلے، بلکہ 3 سال پہلے۔ تو پھر ڈاکٹر عرفان نے جو ہے نا سلمان بھائی کے پاس بھیجا، سلمان صدیقی کے پاس۔ تو سلمان بھائی نے ملے ان سے، بچے سے بھی، ماں باپ سے، دونوں سے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اس کو، چھوٹا ہے بچہ، تھوڑا آپ اس کو اور گھر میں رکھیں، اس کے بعد پھر 2, 2.5, 3 سال بعد پھر ہم L2L میں اس کو لے جائیں گے۔ تو پھر وہ نہیں ہینڈل کر پا رہے تھے بچے کو، تو وہاں پہ ان کو ایک خاتون مل گئی، گھر کے پاس ہی ایک اسکول تھا ان کا، ان کے اسکول میں مینٹلی نارمل لیکن فزیکلی ہینڈی کیپ بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ اچھی فائنینشلی اسٹرانگ خاتون ہے، انہوں نے وہ کھولا ہوا ہے، فیس بھی لیتی ہیں وہ 5,000 روپے، بچوں کو کھانا بھی کھلاتی ہیں، دوپہر کا کھانا بھی کھلاتی ہیں، دودھ بھی پلاتی ہیں، اور
بالکل جیسے ماں خیال رکھتی ہے ویسے رکھتی ہے, اور پڑھاتی بھی. ہائر کیے ہوئے لوگ, اور یعنی کہ 3 سال میں اس کو کیا انہوں نے. تو انہوں نے اپنا بچہ سپرد کر دیا ایک طرح سے, اور انہوں نے بچے کو بہت امپروو کیا, بہت. اور وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی عورت نہیں ہے. انہوں نے اپنا جو تجربہ ایز اے مدر تھا نا وہ اپلائی کیا. یہ میتھڈالوجی تھی کہ ماں کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ سکھانے کے لیے ہوتی ہے. لیکن بہت ساری مائیں تھیورائز نہیں کر پاتی, جو وہ کر رہی ہیں نا ان کے پاس اس کی تھیوری نہیں ہوتی, پریکٹس ہوتی ہے, تھیوری نہیں ہوتی. بعض ذہین ہوتی ہیں, زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں, وہ اپنی اولاد پہ جو انہوں نے کیا وہ اپلائی کر دیتی ہیں, اور محبت ہوتی ہے ان کے اندر. تو انہوں نے اس بچے کو بہت بہت اچھا کر دیا. یعنی کہ بچہ سائیکل چلانے شروع ہو گیا, چل نہیں سکتا لیکن سائیکل چلاتا ہے. تو اور وہ کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, عام سی انٹر وغیرہ پڑھا ہوا ہوگا انہوں نے, لیکن انہوں نے اپنے تئیں چیزیں پڑھ کے کتابیں پڑھ کے, ناولس پڑھ کے اپنی انگریزی بھی امپروو کی, خود بھی امپروو کیا سوسائٹی کے. اور تو وہ کر رہی ہے. تو خود سپردگی جو ہوتی ہے اس میں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ طاقتور ہوں اور کوئی اور طاقتور ہو اور آپ کمزور ہوں اور آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں. کبھی کبھار آپ کمزوروں کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے آپ کو, خود طاقتور ہونے کے باوجود ان کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا, یہ میں خود سپردگی کی بات اس لیے کی کہ آج جو ہے نا ہم نے لاسٹ کلاس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ انفارمیشن, ایجوکیشن اور نالج, بیسیکلی جس کوشچن کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں وہ ایپسٹمولوجیکل کوشچن, ایپسٹمولوجی. اور ایپسٹمولوجی کی ہم نے ڈیفینیشن دی, برانچ آف فلاسفی which deals with the theory and sources of knowledge. Theory and sources of knowledge, not theory and sources of information or education. پھر ہم نے یہ بتایا کہ ہسٹوریکلی لوگوں نے انفارمیشن کو کنٹرول کر کے نالج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. جیسے کہ یورپ میں الزام ہے, میں یہ نہیں کہتا یہ فیکٹ ہے, بہرحال بیچارے کرسچنز جو کلرجی ہے اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے انفارمیشن کو کنٹرول کر کے نالج کو کنٹرول کر لیا اور اپنی اجارہ داری قائم کر لی, اپنی کالونی کے طور پہ استعمال کیا اسفیئر آف نالج کو, اور اس کے لیے انہوں نے انفارمیشن کو کنٹرول کیا. حالانکہ یہ بات کرسچینٹی کا پرابلم نہیں ہے, یہ روایتی معاشروں کا میں یہی ہوتا ہے. روایتی معاشروں میں ایکسیس ٹو انفارمیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس کا تعلق کرسچینٹی یا جوڈائزم یا اسلام سے نہیں ہے. یہ روایتی معاشروں میں انفارمیشن سب کو اویلیبل نہیں ہوتی, کیونکہ انفارمیشن اویلیبل سب کو ہونے کے نتیجے میں ہائرارکی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور روایتی معاشرے دنیا میں جتنے بھی رہے ہیں وہ ہائرارکیکل سوسائٹیز ہوتی ہیں, وہ اسٹریٹیفائڈ سوسائٹیز تھیں. اس میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی بنیادیں مختلف تھیں, مختلف بنیادیں تھیں, کسی میں کچھ, کسی میں کچھ, کسی میں کچھ. یہ ایک ابھی میں دراصل اس کو بحث نہیں کر رہا کہ وہ بیچارے کرسچن ایسا کیوں کر رہے تھے, اس کا تعلق کرسچینٹی نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک روایت پسند معاشرہ تھا, ایک روایتی معاشرہ تھا, چاہے وہ یورپین روایات کا امین ہو, لیکن اس میں ہائرارکیز تھی اور وہ اس ہائرارکیز کو مینٹین رکھنا چاہتے تھے, اسی لیے وہ انفارمیشن کو کنٹرول کرتے تھے جس سے نالج.
تو انلائٹنمنٹ نے کیا سمجھا؟ انلائٹنمنٹ نے سمجھا کہ بھائی معاشرہ رہ گیا جاہل اور وہ چلا گیا ڈارک ایجز میں، اور ڈارک ایجز میں جانے کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے ایکسیس ٹو انفارمیشن کو کنٹرول کیا. لہٰذا انلائٹنمنٹ کیا کرے گی؟ ایکسیس ٹو انفارمیشن بڑھائے گی، اور ایکسیس ٹو انفارمیشن جب بڑھے گا تو اس کے نتیجے میں نالج بڑھے گی، اور یہ ریلیشن شپ ہولڈ کرے گا انفارمیشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو نالج. پھر ہم نے لاسٹ کلاس میں پورا انالیسس کیا اور آپ کو یہ بتایا کہ ایکچولی وہ یہ رہا ہے کہ انفارمیشن کے بڑھنے سے نالج کم ہو رہی ہے. انورس ریلیشن شپ ہے. اب اٹس ویری انفارچونیٹ لیکن انورس ریلیشن شپ ہے. اور اس انورس ریلیشن شپ میں جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ یہ جو جہالت ہے یہ کنوینشنل اگنورینس نہیں ہے. کنوینشنل نوشن آف اگنورینس یہ ہوتی ہے جس میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ. کنوینشنل اگنورینس، آپ گاؤں چلے جائیں، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ بھائی اس کے بارے میں، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ. اور جب آپ کہیں جی مجھے پتہ ہے تو وہ اپنے آپ کو ایکنالج کرتے ہیں کہ وہ اگنورنٹ ہیں، وہ اپنی اگنورینس کے بارے میں آگاہ ہیں. یہ تو کنوینشنل نوشن ہے اگنورینس. ماڈرن نوشن آف اگنورینس بہت ہی ہاربل ہے، جس کے اندر لوگ اپنے آپ کو نالجبل سمجھتے ہیں جسٹ بائی ہیونگ انفارمیشن. انفارمیشن رکھ کر اس کی بنیاد پر نالج کلیم کرنا، نوئنگ کا کلیم کرنا، یہ بہت خوفناک چیز ہے. یہ پہلے لوگوں نے کبھی نہیں کی دنیا میں. دنیا میں ہسٹوریکلی لوگوں نے جب تک کہ ایک انسان چیزوں کی ان اینڈ آؤٹ نہیں جانتا اس وقت تک اس کو نالجبل ریکگنائز نہیں کرتے تھے کنوینشنل سوسائٹیز. لیکن ماڈرن سوسائٹیز میں ایکسیس ٹو انفارمیشن جب بڑھی وہ اتنا مس میچ ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی ایک کیپیسٹی ہی کھو دی کہ اس انفارمیشن ڈیٹا کو وہ اینالائز کر سکیں اور اس کو قابل استعمال بنانے سے پہلے ایک پروسیس سے گزاریں. وہ پروسیس سے گزارنے کی کیپیسٹی چونکہ ان کے اندر نہیں ہے، لہٰذا انفارمیشن کو بغیر پروسیس سے گزارے آپ جو ہے استعمال کرنے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر زندگی کے شعبے میں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ پارک چلے جائیں تو وہاں پہ لوگ عجیب و غریب ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ اپنے مسلس ڈیمیج کر لیتے ہیں، اپنی ہڈیاں ٹیڑھی کر لیتے ہیں، اپنے سیویئر پرابلمس کریٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہیں. صرف وہ دیکھتے ہیں ایک ویڈیو اور وہ اپنی باڈی کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگوں کو آپ نے یوگا وغیرہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. بھائی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، اس میں بینائن یوگا بھی ہوتا ہے، اس میں یوں ہاتھ انگلیاں یوں کر کے آلتی پالتی مار کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہاں اس طرح کے تو ایسے یعنی کہ یہ تو اس طرح کے تو ظاہر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا، رنگ جل جائے گا بس، اور کچھ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. لیکن بعض جو ہے بڑے کمپلیکس قسم کے وہ پوسچرز جو کہ آپ کو کافی طویل عرصے کے بعد اختیار کرنے چاہیے وہ رینڈملی لوگ اختیار کرنے شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنی پیٹ کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں، میری تو نکل رہی تو وہ صرف پیٹ کی ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں. جیسے اور سب وہ نہیں نکلا، اس سے یہ تھوڑی امپلائی ہوتا ہے کہ صرف پیٹ کی ایکسرسائز کرنی ہے، اس سے ان کا جو باڈی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. تو بتانے مطلب یہ کہ اس کا مظاہرہ یعنی کہ فجر کی نماز سے شروع ہو جاتا ہے اور تہجد تک جاری رہتا ہے. اس میں آپ ہر قسم کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا. پھر ہم نے بتایا تھا اس میں دو آدمی، ایک موزیلس اور ایک ایرک فرام. یعنی کہ یہ فلسفی نہیں ہے، ایک سائیکو اینالسٹ ہے، دوسرا سوسیولوجسٹ ہے.
ایک کہتا ہے رسک سوسائٹی پیدا ہوئی ہے اور دوسرا کہتا ہے انسین سوسائٹیز پیدا ہوئی ہیں. انسین سوسائٹیز کیوں ہیں؟ کیونکہ رسک فیکٹر بہت ہائی ہے, آپ ٹرسٹ کرنے پہ مجبور ہو دوسروں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ایکسیس ٹو انفارمیشن تو آپ کے پاس موجود ہے, لیکن ایویلویٹنگ اسکلز اور انفراسٹرکچر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے اس انفارمیشن کی ٹروتھ ویلیو کو ایویلویٹ کرنے کے. یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا. آج ہم کر رہے ہیں ایجوکیشن. اب ہمارے یہاں تبدیلی چونکہ آ گئی ہے, اس لیے اس تبدیلی کی اینٹیسپیشن یہ ہونی چاہیے جو کہ ہر پاکستانی سمجھتا ہے, ایجوکیشن کی طرف فنڈنگ آئے گی اب, ٹھیک ہے نا. اور جس طرح کے لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایجوکیشن بیس کو بڑھانے اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ بولتے رہیں اور وہ کریں گے. لیکن ایجوکیشن کو کنوینشنل ایجوکیشن نہیں ہوتا, ماڈرن ایجوکیشن. دیکھیں انسانوں کا ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا ہے, انسان فیوچر میں زندہ رہتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ فیوچرسٹک ہوتے ہیں اور وہ فیوچر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. دوسرا مسئلہ انسانوں کا یہ ہے کہ وہ فیوچر کانسٹنٹلی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ فیوچر بس فیوچر ہی رہتا ہے, فیوچر کو وہ کنزیوم کرتا ہے. اس کا مطلب ہے ایک جنریشن 30 سال کنزیوم کرتی ہے فیوچر کے, کنورٹ کرتی ہے اسے پاسٹ کے اندر. یعنی کہ 30 سال جب وہ زندگی میں صحت مند تھا, سمجھدار تھا, انڈیپینڈنٹ تھا, تو کم از کم یوں سمجھ لیں کہ 20 سال کی عمر میں اگر ہم کہیں کہ ایک بچہ سمجھدار ہو گیا اور 20 سے 50 سال کی عمر تک وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے دنیا کے اندر, تو یوں سمجھ لیں کہ 30 سال وہ میدان کے اندر فزیکل پریزنس کے ساتھ, اپنی تمام نارمل سکلز کے ساتھ, انہینسڈ کیپیسٹیز کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 سال پہلے جو اس کا فیوچر تھا, اگلے 30 سال میں وہ اسے کنزیوم کرتا ہے اور اس کنزمپشن کے بعد وہ اسے دیکھ سکتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب میں آپ کو ہائیڈگر کروا رہا تھا, ایگزسٹینشلزم کروا رہا تھا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ اپنی پوٹینشیلٹیز کو ایکچولائز کر لیتے ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے, اسے کیا بولتے ہیں آپ ہیں؟ نہیں, پاسٹ کو کیا بولتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں؟ آپ لوگ تو ٹیکنیکل ہی چیز کو پڑھ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں جانی. کیا یادیں؟ ہاں, سلمان خان کی فلم تھی یادیں, ہے نا یادیں, جس میں وہ بار بار رتک روشن اس کا بھائی ہوتا ہے سلمان خان کا, یہی ہے نا. یہ کیا نام ہے اس فلم کا جس میں سلمان خان اور رتک روشن دو الگ باپوں کی اولاد لگ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی باپ کی اولاد. یہ کتنا چھوٹا ہے, کتنا لمبا ہے, کتنا صحت مند ہے, ایک بوڑھی. جب ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں تو وی آر سکسیسفل. نہیں, وہ تو صحیح ہے. یہ تو دیکھیں, یہ تو ہم نیچے جو گھوم رہے ہیں نا بھائی, وہ یہ بولیں, آپ نہیں. آپ کو بولنا چاہیے کہ یہ ہے فیکٹسٹی. ٹھیک ہے, فیکٹسٹی. یہ یاد رکھیں کہ ہم پھر یعنی کہ ایک ہم نے ٹیسٹ لیا ہے, ایک کوئز ہم نے لیا ہے, ایک اور ہم لیں گے ابھی تھوڑے عرصے بعد. تو آپ اکوپڈ ہونا چاہیے کہ فیکٹسٹی وہ ہے جو آپ کا پوٹینشیل تھا اور آپ نے ایکچولائز کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت انسانوں کو کم از کم 30 سال تو دیتی ہے بالکل اپنی بھرپور طاقت. بعض لوگوں کی صلاحیتیں اس سے زیادہ ہوتی ہیں کہ 50 کے بعد بھی وہ ایکچولائز کرتے ہیں, لیکن 50 سال تک تو وہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور ان میں حوصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے, امید بھی زیادہ ہوتی ہے, ہوپ بھی زیادہ ہوتی ہے, اور ان کے مسلز بھی اس قابل ہوتے ہیں
کہ وہ ان سے نبرد آزما ہو سکے. یعنی کہ اپنی پوٹینشیلٹیز کو ایکچولائز کرنے کے لیے آپ کو 30 سال ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 سال کے اندر اصل میں آپ کیا کرتے ہیں. اگر اگلے 30 سالوں کے لیے آپ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, مینٹل انویسٹمنٹس کرتے ہیں, سوشل انویسٹمنٹس کرتے ہیں, پولیٹیکل انویسٹمنٹس کرتے ہیں, کلچرل انویسٹمنٹس کرتے ہیں, انڈسٹریل انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یو نو واٹ آئی مین. آپ انویسٹمنٹس کرتے ہیں. تو یعنی کہ جب آپ 50 سال کے ہو جاتے ہو تو آپ 20 سال کے والے انسان نہیں رہتے, نہ لڑکا نہ لڑکی. 20 سال پہلے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی, آپ کا اپنا ذاتی آپ کے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی. عام طور پہ ایک عام پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ایک عام امریکن کی بات کر رہا ہوں. وہ بالکل ہلکا ہوتا ہے, اس کا کوئی بیگیج نہیں ہوتا, لگیج نہیں ہوتا. وہ جہاں چاہے آئے, جہاں چاہے جائے, جو کرنا چاہے کرے. اس کے ماں باپ وغیرہ ہوتے ہیں بیچارے, تو اگر وہ ماں باپ کو زیادہ خاطر میں نہ لائے گا, زیادہ ٹینٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں مان رہا, میں جا رہا ہوں, تو وہ کیا کر لیں گے, زیادہ پیچھے بھاگیں گے. لیکن وہ نہیں بھاگ سکتے, وہ تیز بھاگ جائے گا, وہ اپنا بھاگ نہیں پائیں گے. ماں کی ٹانگیں ختم ہو چکی ہوں گی, ٹیڑھی ہو چکی ہوں گی, باغ جو ہے وہ اٹھ نہیں پائے گا, بھاگ نہیں پائے گا, وہ بھاگ جائے گا, نکل جائے گا. تو اصل میں 30 سال کے اندر وہ اگلے 30 سال کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک سسٹم ڈیولپ کر دیتا ہے. یہ ایک فرد بھی کرتا ہے, فرد کا اپنا, یعنی کہ جیسے فرض کیا ہے کہ ایک فیملی ہے, وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ماں باپ نے سیلف میڈ ماں باپ ہوتے ہیں بیچارے, سیلف میڈ ماں باپ ہوتے ہیں ایسے جن کی زندگی میں شروع میں کچھ نہیں ہوتا, پھر وہ محنت کرتے ہیں, دونوں میاں بیوی مل کے محنت کرتے ہیں, جدوجہد اسٹرگل کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک گھر بناتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, پھر وہ گھر کی مالکن بن جاتی ہے ان کی بیوی. بڈھی ہو چکی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اس کے انجر پنجر ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن یہ بن جاتی ہے مالکن, اور اس نے یہ مفت میں نہیں ملا, اس نے محنت کر کے حاصل کیا. تو یہ کہتی ہے اب یہ گھر جو ہے نا میں چلاؤں گی اپنی مرضی سے, یہ میرا گھر ہے, اب میں اسے چلاؤں گی اپنی مرضی سے. اور یہ جو انکل ہوتے ہیں جن کے ساتھ تو یہ جو انکل ہوتے ہیں یہ بھی چونکہ اس نے اس کے ساتھ جدوجہد بھی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے ہاں یہ تمہارا حق ہے کہ تم اس پہ اپنے پرنسپلز اپلائی کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان جب اسٹرگل کر کے کوئی چیز اچیو کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ اس میں اپنا ڈسپلن مینٹین کرے, یہ اس کا رائٹ ہے. اور اگر کوئی کہے نہیں آپ کو نہیں کرنے دے تو یہ اس کے لیے اس کے لیے ٹالریبل نہیں ہوتا. اس کے لیے بڑی دکھ اور اذیت کی بات ہے کہ بھئی میں نے یہ بنایا نا, یہ میرا گھر ہے نا, میں کروں گا یہاں پہ جو میری مرضی آئے گی کروں گا, یا جو میری مرضی آئے گی کروں گی. ہمارے معاشرے میں یہ دونوں مل کے جو یہ بناتے ہیں تو پھر یہ ایک سسٹم انہوں نے بنا لیا. اس میں ان کے کھانے کے, اٹھنے کے, بیٹھنے کے, ملنے کے, جھلنے کے کچھ اصول بناتے ہیں. یہ لوگ ویری کر سکتا ہے مختلف جگہوں پر, کچھ ہوتے ہیں کچھ کے اصول ہی یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کوئی اصول ہی نہیں. جیسے کہ انہوں نے ایڈ بنایا تھا کس سے پتہ نہیں, سپر کا ایڈ ہے جس میں وہ لڑکا شادی کرنے چاہ رہا ہوتا ہے لڑکی سے, تو کہتا ہے ہمارا بہت بڑا خاندان ہے, یا پتہ نہیں کیا دودھ کا ایڈ ہے, کس کا ایڈ ہے, دودھ کا ہے نا, کیا ایڈ ہے, جوڑی جوڑا ترنگ کی بات کوئی اور ہے, دوستی کا. وہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا یوٹیوب میں جا کے ایڈ وہ دیکھیے گا.
وہ بہت اچھا بنا ہوا ہے ایڈ. اس میں دکھایا کہ ایک جوائنٹ فیملی ہے جس میں دادی ہے نا, دادی اور دادا ہیں, پھر ان کے بیٹے ہیں, اور بیٹے اور سب لوگ اپنی اپنی مرضیوں کے مطابق رہ رہے ہیں لیکن ساتھ رہ رہے ہیں. یعنی کہ ایک رول ہے that there is no rule. The rule of the family is that there is no rule of the family. And the oneness of the family is determined by the oneness of the relationship independent of any mechanism of discipline. ایسا لگے گا تو سب لوگ کہیں گے یار ایسا ہی ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہائپر ریئل ہے, فکشنل ہے. کیونکہ دنیا میں جب بھی آپ کوئی سسٹم بنائیں گے نا, اس میں ہمیشہ ڈوز ہوں گے اور ڈونٹس ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے دل میں جو آ رہا ہے آپ کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا آپ نے کیا وہ سسٹم چل نہیں سکتا. دنیا میں کوئی بھی سسٹم بغیر ڈوز اور ڈونٹس کے نہیں چلتا. صحیح ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں مائیں اور باپ, جیسے پاکستانی ماں باپ, اس لیے میں ان کو ٹوپی پہنا دی, اور وہ جو ہے کس طرح کی اولاد چاہتے ہیں. فرما بردار اولاد کیسی ہوتی ہے, کیا برداری کرتی ہے, جو ان کے پرنسپلز کو مانے, ان کے فرمان ڈسپلن پرنسپل چلنے والی, جو ان کے پرنسپلز کو مانے, ان کے جو اس سسٹم کو چیلنج نہ کرے. تو اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سسٹم کو چیلنج نہ کریں, ہوتے ہیں. آپ نے دیکھیں کبھی اس طرح کی اولاد دیکھیے جو اس سسٹم کو چیلنج ہی نہ کرے. ہوتے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس طرح کے انسان جو سسٹم کو چیلنج کرے نہیں کرے. وہ تو ہر روز دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ ہر روز دیکھ سکتے ہیں. وہ نہیں کریں گے تو ایونچولی بیویاں آئیں گی, وہ کر لیں گے. مطلب یہ نا, مطلب جیسے تو دوسری عورت آئے گی, دوسری بچی آئے گی, وہ اپنے رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ آئیں گی, پھر کانفلکٹ شروع ہو جائے گا, جھگڑے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور پھر جوتیوں میں دال بٹے گی, اور پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. یہ تو سب کو پتہ ہے نا. لیکن آپ لوگوں نے کیا کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جنہوں نے یہ جو ایسے ہی ہوں, جو ڈسپلن ہے اس ڈسپلن کے بالکل مطابق ہوں, اور سب لوگ اپنے چپکے سے دل میں دعا کرتے ہیں اللہ ان دونوں کو اٹھا لے. جب یہ لوگ اٹھ جائیں گے تو پھر ہم لوگ اپنی مرضی کر لیں گے. لیکن نہ یہ اٹھ رہے ہیں نہ وہ کچھ کر رہے ہیں, اور بڈھے ہوتے چلے جائیں گے. جیسے ہے نا, جیسے اورنگزیب عالمگیر جو تھا, اس کے بیٹے اس سے بہت ڈرتے تھے اور ناپسند بھی کرتے تھے باپ کو, اور وہ چاہتے تھے باپ بڑا سخت ہے, مر جائے گا تو پھر کچھ کر لیں گے. اورنگزیب مرا ہی نہیں, وہ سب بڈھے ہو گئے. 60 سال کے بیٹے تھے. اور جب باپ مرا تو کسی میں سارے بڈھے ٹھڈے تھے, اس میں دم ہی نہیں تھا کہ حکومت چلا سکتے. اور اورنگزیب نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا ان تلوں میں تیل نہیں ہے, تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی حضرت یہ میں اپنی اولادوں کو نہیں دوں گا, آپ جو ہے نا سنبھال لیں. جو ریلیجس لوگ تھے نا ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا آپ بادشاہ سنبھال لیں. میں نے کہا نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوگا. انہوں نے کہا میری اولاد سے بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ اتنے بڈھے ہو گئے تھے کہ اورنگزیب مرا ہی نہیں. اگر اورنگزیب جلدی مر جاتا وہ شاید دعا کرتے ہوں کہ اٹھا لے اللہ, اٹھا لے اللہ, نہیں اٹھایا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر گھر میں جوتیوں میں دال بٹتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے صحیح تربیت نہیں کی اپنے بچے کی. بچے کی صحیح تربیت اگر آپ کرتے تو بچہ اس طرح کا نہیں ہوتا. یہ عام طور پہ بولتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ایک مائکرو لیول کے اوپر انسان کی جدوجہد. ایک انسان نے زیرو سے شروع کیا, اس کے بعد کچھ نہیں تھا, اس کا گھر نہیں تھا, وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا تھا,
फिर उसने नौकरी की, फिर मेहनत की, मेहनत करते पढ़ा भी, लिखा भी, आगे बढ़ा, शादी की, फिर उसके बच्चे भी हुए, बच्चे छोटे थे, जो अब्बा कहें, जो अम्मा कहें, बेवकूफ़ टाइप की बातें कर रहे हैं, तब भी वो तो बड़े ही थे, सही होते हैं, बड़े सही कहते हैं, और इन्होंने एक अपना बना लिया। और इसके साथ फिर इनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी होंगे, यानी कि इनके स्टेक्स बहुत ज्यादा हो गए। अब ये अगर कहें कि हम ये नहीं कर रहे तो ये माशरे को में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बात समझ आ रही है? इस वक्त इसके जब ये यहाँ पे था भाई, टोपी ओपी नहीं पहनता था उस जमाने में, तो ये जो था इसकी कोई स्टेक नहीं था। अगर ये नहीं करता तो इसको थोड़ी कोई कंडेम करता, इसके माँ बाप को करता। अभी इसको करेंगे क्योंकि उस वक्त इसके स्टेक्स नहीं थे, अब इसके स्टेक्स हैं। तो स्टेक्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का तरीका होना चाहिए आपके पास, और वो तरीका आपको देता है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन जो है वो बुनियादी तौर पर कोई एपिस्टेमोलॉजिकल एक्टिविटी सिरे से है ही नहीं। ये मैं पहले इस नतीजे में नहीं पहुंचा, ये मैं 20-22 साल फलसफा पढ़ने के बाद, एजुकेशन फिलोसोफर्स को पढ़ने के बाद, थिंकर्स को पढ़ने के बाद इस नतीजे पहुंचा हूँ। आप लोग ये कभी नहीं कह दीजिएगा किसी से, आप लोग तो ये नहीं कहेंगे ना, कभी नहीं कहना किसी से, बस ये सुनना और दिल में रखना। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने 22 साल इसको पढ़ने के बाद कह रहा हूँ, और अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं 35 आवर्स यहीं बैठे बैठे बात कर सकता हूँ। एजुकेशन का जो मकसद होता है वो सस्टेनेंस ऑफ द सिस्टम होता है। फंडामेंटली आप एजुकेट क्यों करते हैं? सॉरी, कोई सवाल जो आपने कहा है उसे ऐसे कंक्लूड करेंगे, क्या ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट है, उसका वैल्यू सिस्टम डिफाइन कर रहा है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। वैल्यूज डिफाइन कर रहा है? नहीं, बस उसको प्रोटेक्ट, मैंने आपको बताया कि सिर्फ वैल्यू नहीं, सोसाइटी का जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सोसाइटी का नहीं, टोटलिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म। टोटलिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म का मतलब ये है कि मैं जब घर से बाहर निकलूं तो कोई हो जो मेरा इलाज भी कर ले, कोई हो जो मुझे रोटी भी खिला दे, कोई हो जो मुझे घर बना के दे दे, कोई हो जो मेरे बच्चों का ख्याल रख ले, कोई हो। वो सब लोग कहाँ से आएंगे? वो सब लोग आते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन एजुकेशन सिस्टम से। उस एजुकेशन सिस्टम के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो ये समझना कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो एक नया फिनोमेना है, स्कूल्स एक नया फिनोमेना है, ये सही बात नहीं है। स्कूल्स जो मॉडर्न स्कूल्स हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे पहले चाइनीज़ तो जाहिर है कि मुसलमानों से बहुत पहले, इसी तरीके से क्रिश्चियंस, इसी तरीके से बुद्धिस्ट, इसी तरीके से हिंदू सिविलाइजेशंस के अंदर, पर्शियन सिविलाइजेशंस के अंदर एक सिस्टम मौजूद था जो परपेचुएट करता था ऐसे जहन और ऐसी सलाहियत के हामिल इंसान जो ये 30 साल के बाद जब ये 50, 60 साल के हो जाएंगे उनको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करे उतने ही विगर और उतनी कॉम्पिटेंस के साथ। और सिस्टम से मतलब सिर्फ वैल्यू सिस्टम नहीं, सिस्टम एज अ होल। जो जनरेटिंग सिस्टम्स हैं और डीजेनरेटिंग सिस्टम्स हैं, यानी कि दो तरह की इसमें हम डिस्टिंक्शंस ले सकते हैं एजुकेशन के हवाले से। यानी कि एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स हो सकते हैं जो जनरेटिंग हो, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो तो मेंटेन करें ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक्सपैंड भी करें, उसको इन्हेंस भी करें, उसको नर्चर भी करें,
اس کو ڈائیورسیفیکیشنز اس کے اندر پیدا کریں اور ایوالو کریں اس کو. کچھ ایسے ہیں جو ریپیٹیٹو ہو, میمیکری ہو اس کے اندر, میمیٹک ہو, بس ویسے ہی ویسے 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 اسٹرکٹلی, اور ریزسٹ کریں کسی بھی ڈیویشن کو, کسی بھی ڈائیورسٹی کو, کسی بھی ویریشن کو. اسے عام طور پر یعنی کہ ایجوکیشنل تھیورسٹ ڈی جنریٹنگ سسٹمز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ دو ایگزامپلز ہم دے سکتے ہیں. جیسے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے تو وہ کہیں گے اوپن اینڈڈ ہے اور جنریٹنگ ہے, کہ بھئی آج سے 50 سال پہلے جو ایجوکیشن دی جا رہی تھی اس نے سسٹم کو سرو کیا, جو لوگ پڑھ کے نکلے انہوں نے سسٹم کو سنبھالا, لیکن انہوں نے سسٹم کے اندر نئی انوویشنز کی اور نئی انوویشنز کی, اور اس حد تک انوویشنز کر دی کہ 50 سال پہلے کا جو طرز زندگی تھا 50 سال بعد کا, یا 30 سال پہلے کا جو طرز زندگی تھا 30 سال بعد وہ بالکل یکسر تبدیل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایجوکیٹ ہوئے, پرانی ایجوکیشن لے کر آئے, لیکن وہ ایسا اوپن اینڈڈ تھا کہ اس نے اس انوویشن کو جو ان کے اندر پوٹینشیل تھا اس کو ایکچولائز کرنے میں مدد دی. یہ تو جیسے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کر رہا ہے. لیکن بعض دنیا کے معاشرے جہاں پہ کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی, ان کی اولاد اسی طرح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ نیوزی لینڈ کے قریب کچھ ایسے خاندان ہیں جو پانی کے اندر ڈائیو کرتے ہیں, ڈائیو کرنے کے بعد مچھلی کو مارتے ہیں اور لے آتے ہیں, اور وہ بغیر کسی ایکوپمنٹ کے یہ کام کرتے ہیں. یہ وہ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ان کا طرز زندگی ویسا کا ویسے ہی ہے. انہوں نے ماڈرن میکینزمز استعمال نہیں کیے, انہوں نے ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں استعمال کی, انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن بھی نہیں کی. زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے خریدا ہے, حاصل کیا ہے, وہ گوگلز ہیں جو وہ چڑھا لیتے ہیں آنکھ کے اوپر, دیٹس اٹ. اور جب وہ چڑھاتے ہیں تو اس کو بھی لوگ جو ہے بہت افسوس کرتے ہیں. جو ان کے بڈھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے, ان میں گٹس نہیں ہے کہ یہ سمندر کے اندر آنکھ کھول سکیں. اور ہمارا بچہ تو پیدا ہی پانی کے اندر ہوتا تھا, یو نو واٹ آئی مین. تو وہ لوگ نہیں, انہوں نے, وہ میمیٹک ہیں, میمیکری کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنے سسٹمز کو مینٹین کرتے ہیں, اور اپنے سسٹم کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ریپلیکیٹ کرتے رہتے ہیں اسی طرز زندگی کو جس طرز زندگی میں ان کے آبا و اجداد تھے. صحیح. اسی طریقے سے افریقن بش مین ہیں. صحیح ہے. افریقن بش مین جو ہیں وہ 5000 سال سے وہاں پر ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ جانور کے پیچھے بھاگ کر اس کو مارتے ہیں پیدل, یعنی کہ ہرن کے پیچھے پیدل بھاگتے ہیں. اب ہرن جو ہے وہ 60 مائلز پر آور کی رفتار سے بھاگتا ہے. ایک بہت ہی تیز دوڑنے والا اسپرنٹر جو ہوتا ہے وہ 35 مائلز پر آور کی رفتار سے بھاگتا ہے. میں اور آپ نہیں بھاگتے, لیکن وہ بھاگ سکتا ہے, انسان کا پوٹینشیل ہے. لیکن ایک ہرن کو وہ کس طرح مارتے ہیں, تو وہ یہ جتنے بھی تیز بھاگنے والے جانور ہوتے ہیں یہ زیادہ دیر تک تیز نہیں بھاگ سکتے, تو یہ تھوڑی دور بھاگنے کے بعد تھک جاتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں. وہ دیکھ لیں, پھر بھاگتے 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 جب اسے بالکل قریب آ پھر وہ بھاگ جاتا ہے, پھر وہ بھاگ جاتا ہے. اس طرح وہ 8-8 گھنٹے 13-13 گھنٹے بھاگتے ہیں ایک ہی جانور کے پیچھے. ایک کو تاڑ لیتے ہیں, بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں اور ٹریک سے اس کو فالو کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل تھک کے کھڑا ہو جاتا ہے, بالکل قریب جا کے اس کو اسپیئر سے مار دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. یہ طرز زندگی انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے 5000 سال سے. وہ ان سیکھتے ہیں ہوا کے رخ کو سمجھنا, اپنی بدبو اور جانور کی بدبو کو پہچاننا اور اس میں فرق کرنا, ہوا کے رخ سے اپنی بدبو کو پروٹیکٹ کرنا. اگر شکار نہ ملے تو جنگل میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو کھا کے وہ زندہ رہ سکتے ہیں, اپنی نیوٹریشن کو مینٹین رکھنا, اپنے ڈیزیزز کو کیور کرنا, اس کی وجہ سے وہ سروائیو کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے, لیکن اسے دنیا میں کوئی بھی جیسے ہم جیسے لوگ اور تبدیلیاں آنے کے بعد بالکل کوئی ایجوکیشن نہیں سمجھے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جنریٹنگ نہیں ہے.
जनरेटिंग क्यों नहीं है? वो एक ही तरह की जिंदगी गुजारे जा रहे हैं, वही नंगे धड़ंगे अपना भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। अबे कुछ और भी कर लो भाई, कुछ नहीं कर रहे। तो फिर यहाँ ज़ाहिर है दुनिया में कुछ लोग पहुँच गए और उनसे कहा कि भाई आगे बढ़ो, बोला हम आगे ही तो बढ़ रहे हैं। नहीं इस तरह नहीं। तो उनमें से कुछ को पकड़ के वो लोग ले गए बाहर वहाँ और उनसे कहा कि तुम्हें भागने का शौक है ना, तो मैराथन में भागो। तो ये जो थे बुशमैन जो है उन्होंने कहा उसके बाद मिलेगा क्या? उन्होंने उसके बाद पैसे मिलेंगे, खाने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनका काम ही भागना और जूते भी पहना दिए उनको पैर। उन्होंने भाग भाग के मैराथन जीत के क्यों? क्योंकि उनको थकन होती नहीं। उनके लिए 13 घंटे मुस्तकिल भागना कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूखे प्यासे भागते हैं, खा पी के अगर खिला पिला के अगर भगाओ उनको, फिर तो किसी का बाप भी उनको नहीं हरा सकता। लेकिन अगर वो मुस्तकिल न्यूयॉर्क में रहने लगे तो फिर वो नहीं भाग सकेंगे, वो नहीं भाग सकेंगे। क्यों नहीं भाग सकेंगे? क्योंकि बॉडी अलग हो गई। वो कहेंगे यार हम लोग की क्या ज़िंदगी थी, क्या थर्ड क्लास ज़िंदगी थी, यार कुत्ते जैसी ज़िंदगी। लाना तो हम लोग की शक्लों के ऊपर और लाना तो हमारे आबा अजदाद की शक्लों के ऊपर कि उन्होंने हम लोग को इस तरह जलील करके रखा और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम ये कच्छा पहन के पैदल भागते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम के अंदर रहकर जब आप दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो दो सिस्टम्स बैक वक्त सेम एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि एजुकेशन सिस्टम्स आर ऑलवेज बीइंग चैलेंज्ड बाय द कंपीटिंग सिस्टम। जब आप कहते हैं ना हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये है वो है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस सिस्टम के लिए इंसान को तैयार कर रहे हो और एक दूसरा सिस्टम अपने लिए जिन लोगों को तैयार कर रहा है, वो दोनों अलग इंसान इसलिए हैं क्योंकि सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट अलग है। और अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया के तमाम सिस्टम्स एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप या तो आपने एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ी, बिल्कुल सिरे से चिट्टे हैं आप, बिल्कुल पता नहीं है आपको दुनिया में एंथ्रोपोलॉजिकल डिफरेंसेस कितने और कितने बड़े बड़े लोगों ने कितना इसके ऊपर काम किया। सहारा डेजर्ट के अंदर एक कबीला है जो पूरा लेटता नहीं है, वो बैठकर सोते हैं। ऐसे ये कोहनी को ऐसे फंसाकर ऐसे रहे, हाथ को ऐसे रहे, लेटते नहीं है। लेट सकते नहीं है या लेटते नहीं है, पूरी जिंदगी नहीं लेटते वो, यानी कि सोते वक्त बगैर सोते, जागते हुए लेटते हैं, सोएंगे नहीं। सोने का उनका तरीका ये, जैसे आ गए चलो बेटे सो जाओ, तो बेड पे आके लेट जाते हैं। वो कहे चलो बेटे सो, बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सोते में कीड़े कान में घुस जाते हैं। उनके आबा अजदाद ने उनको ये सिखा दिया, तो उन्होंने अपने आप को वैसे ही एडजस्ट कर दिया और उन्होंने अपनी नस्लों को सिखाते गए। आज तक वो यही कर रहे हैं। आप कहें यार ये किस तरह कैसे हो सकता है, इस तरह कैसे रहते हैं? तो कहते हैं कि भाई उन्होंने एजुकेट हो गए वो इस तरह से ही। लेकिन जैसे ही आप, मैं बार बार जैसे ही आपको बोलता हूँ एजुकेट, तो आपके जहन में आता है बस्ता, अपनी किताबें, अपना बस्ता और स्कूल का रास्ता, सही है? तो और यूनिफॉर्म और रबर पेंसिल वगैरह वगैरह। तो एजुकेशन, पहली चीज ये कि एजुकेशन जो होती है वो रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग जनरेशन होती है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ देयर फियर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो एजुकेशन जो है वो नॉलेज नहीं होती, पहली चीज अच्छी तरह याद रखिए। एजुकेशन नॉलेज नहीं देता आपको, एजुकेशन सेलेक्टेड नॉलेज आपको देता है, selected bundle of knowledge which you impose on your future generation to get desired results. एजुकेशन क्या है बुनियादी तौर पर? एजुकेशन नॉलेज नहीं है, नॉलेज का एक
बंडल है, लेट सपोज नॉलेज का नहीं, मतलब इंफॉर्मेशन का बंडल है। नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज है। मैं जब नॉलेज पे आऊंगा तो ये आपको तफसील भी समझ में आए। फर्ज करें कि दुनिया में बेतहाशा तरह की जानने वाले लोग हैं और बहुत सारी चीजें जान चुके हैं इंसान, लेकिन आप कहते हैं यार ये सब तो जान लिए, लेकिन इसमें से ये जो पैकेट है ना, ये तो सबको ही पता होना चाहिए। लिहाजा आपने इस बंडल को पूरी नॉलेज के अंदर से, स्फेयर ऑफ नॉलेज के अंदर से एक सेलेक्टेड बंडल आपने अलग कर लिया, और अलग करने के बाद अपनी फ्यूचर जनरेशन पर बगैर उससे पूछे मुसल्लत कर दिया। इसे कहते हैं एजुकेशन। सवाल ये है कि आपने उससे पूछे बगैर उस पर मुसल्लत किया क्यों? यानी कि जो हमारे यहाँ लोग आज़ादी की बात करने वाले, आज़ादी के मत वाले जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने छोटे से बच्चे को रोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं प्री नर्सरी। वही समझते हैं कि ये जरूरी है। कोएर्सिव imposition of a bundle of knowledge. Why? Because it is necessary for that kid, because he has to survive in this system after 20 years. 20 साल के बाद वो बच्चा जब इस सिस्टम के अंदर जाएगा तो माँ बाप से बोलेगा, भाई मुझे इक्विप क्यों नहीं किया आपने? तो ये बेटा तुम रोते थे, मैं रोता था तो क्या हुआ? आपको करना चाहिए था। ये समझते हुए 20 साल पहले से ही बना हुआ एक सिस्टम उसके ऊपर इम्पोज कर दिया है ताकि इसका दरवाजा खुल जाए। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, दुनिया में कभी भी नॉलेज जो है वो विल से आती है, इंसान की विल से, जबकि एजुकेशन हमेशा इम्पोज होती है। ये सिर्फ कन्वेंशनल एजुकेशन के अंदर नहीं, नॉन कन्वेंशनल और मॉडर्न एजुकेशन से ज्यादा कोएर्सिव तो दुनिया में कभी ह्यूमन हिस्ट्री में इतना कोएर्सिव, इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना डेविस्टेटिंग, इतना इंस्ट्रक्शन बेस्ड इम्पोजिशन ऑफ गवर्नेंस कभी इंसानों ने इतने बड़े कैनवस के ऊपर नहीं देखा। और अनफॉर्चुनेटली लोग इस कोएर्सिवनेस और इस डिनायल ऑफ ऑटोनॉमी को, इस डिनायल ऑफ फ्रीडम को कंडीशन ऑफ फ्रीडम के तौर पे पेश करते हैं। इसे मार्क्यूजे इस प्रॉब्लम को तो नहीं, लेकिन मार्क्यूजे एक टर्म इस्तेमाल करता है, रिप्रेसिव डीसब्लिमेशन, कि जो चीज आपसे वो वैल्यू छीन रही है, आप उसी से उसके हुसूल की उम्मीदें वाबस्ता रहकर मुस्तकिल उसकी जड़ें काटते चले जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रेसिव डीसब्लिमेशन। मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि भाई तुम्हें आजाद होना है, एजुकेशन के बाद हो गए तुम आजाद, जैसे मौलाना मलाला यूसुफजई फरमाते हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने यही बताया ना सब लोगों को कि पाकिस्तान में हम लोग जानवरों की तरह रहते हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं है, हम लोग को डंडे मारे जाते हैं, हम लोग पढ़ने नहीं देते, हम लोग नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान के अंदर ये जो रिलीजियस फिनोमेना है ना, इसकी उम्र 10-15 साल से ज्यादा नहीं है, मजीद नहीं। इसकी इब्तिदा 60s के अंदर कहाँ थी, 70s में क्या मार्क्सिस्ट मूवमेंट सबसे तगड़ी थी, उसके मुकाबले में कौन खड़ा होता है 70s के अंदर, 77 तक। 80s में आर्किटेक्ट्स जो है, दुनिया के आर्किटेक्ट्स जब कोई डिजाइन कर लेते हैं तो वो शुरू हो जाता है हमारे मुल्क के अंदर। तो जब कोल्ड वॉर थी तो उस वक्त कहाँ थे, उस वक्त क्यों नहीं किया आपने एजुकेट, उस वक्त कहाँ थे रिलीजियस लोग, उस वक्त क्यों नहीं किया आपने एजुकेट?
تو پہلی بات یہ کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سسٹم کی. آپ کو جس طرح کے انسان چاہیے اس کے لیے آپ تیار کر لیتے ہیں. جب جس طرح کے انسان آپ کو درکار ہو, گلوبل لیول پر, ریجنل لیول پر, لوکل لیول پر, ڈومیسٹک لیول پر, مائکرو لیول پر. لیکن ذرا سے مس کیلکولیشن سے 30 ایئرس کے جو 30 جنریشنز ہوں گی, لیٹس سے واٹ ایور دی اسٹف وی کریٹڈ از جسٹ بالکل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے وہ جو لوگ تیار ہوئے انہوں نے وہ پرپس سرو کیا جس کے لیے ان کو تیار کیا گیا تھا. what left behind is just a waste. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل جو میکنزم تھا اس نے جس طرح کی انویسٹمنٹس کی اس طرح کے انسان پیدا کر لیا اس نے. تو پہلی یہ مارکیوزے اور ہارکھائمر اور اڈورنو اور یہ سب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کو ہلکا نہیں لیں اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کو فریڈم دینے کے لیے. میں نے آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دی تھی جس کے اندر یہ بتایا تھا, ایک فیشن ڈیزائنر جب یہ کہتا ہے کہ میں بچپن سے ہی فیشن ڈیزائنر بننا چاہتا تھا. یہ ایگزامپل آپ لوگوں کو دی تھی میں نے, یاد ہے آپ لوگوں کو دی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ نہیں. اچھا چلے میں دیتا ہوں, یہ بہت آسان ہے, اس سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے. یہ آپ اس کو فیشن ڈیزائنر سے کسی اور چیز میں بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ فیشن ڈیزائننگ کی ایگزامپل میں اس لیے لیتا ہوں کہ عام طور پہ بیچارے ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ بچہ جب کہتا ہے میں فیشن ڈیزائننگ پڑھوں گا تو ماں باپ کہتے ہیں یہ کون سی ایجوکیشن ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا فضول باتیں کر رہا ہوں ہمارے یہاں. لیکن ایک ادارہ ہے جو لیتا ہے اس پہ ڈگری دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ڈگری دیتا ہے تو وہ اس میں 1:7 کا ریشو ہے, یعنی کہ 7 میں سے ایک بچے کا وہ لیتے ہیں. صحیح, تو کمپٹیشن ہائی ہوتا. تو ان کا انٹرویو جو ہوتا تھا اس میں میں بھی بیٹھتا تھا کبھی کبھار, میں کوئی کوشچن نہیں کرتا تھا, میں ایسے ہی بیٹھتا تھا. تو ایک بار میں نے ایک بچے سے کوشچن یہ کیا کہ بھائی آپ, اس نے کہا جی مجھے فیشن ڈیزائننگ میں جانا ہے. تو میں نے کہا کیوں فیشن ڈیزائننگ میں کیوں جانا ہے آپ, کیا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ بولتا میں بچپن سے یہی چاہتا ہوں, بچپن سے میرا یہی خواہش. تو میں نے کہا اچھا بچپن سے. تو وہ جو ادارہ تھا وہ اس بچے کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے سے موجود تھا. بچے کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے سے موجود تھا. تو اگر فرض کرو کہ ایک انسان کہے کہ یہ جو خواب ہے بچے کا پیدا ہوا ہے, بچے کے اندر یہ خواب پیدا ہوا یا خواہش پیدا ہوئی, یہ نیچرل ہے. صحیح ہے, جیسے وکٹر فرینکل کہتا ہے کہ بھائی وی آر ناٹ بینگ ڈریون بائی آر امپلسز, اور وی آر ناٹ neither we are being determined by our impulses nor we are being determined by our normative stance. We are being determined by a mechanism of production, selling and buying. We are being driven by the market. ہاں اسی سے ریلیونٹ ہوتا ہے. جی جاوید چودھری نے جو لیکچر ڈلیور کیا تھا کہ ہر بندہ 13 پروفیشنز میں پیدا ہوتا ہے, اس کی ایک ایگزامپل چھوٹی سی جو انہوں نے دی وہ یہ کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ بزنس مین پیدا ہو رہا ہے تو اس کا پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں رہتا, اور وہ جب میٹرک بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا مائنڈ جو ہے نا پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہوتا ہے, اور اگر آپ اسے کوئی انجینئر یا ڈاکٹر بنا دیں تو وہ اس طریقے سے اس کو انجوائے نہیں کر پاتا. کیا اسی طرح کی بات؟ نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. جاوید چودھری کو بھول جائیں گے آپ. یہ جو بھائی پیدا ہونے والا تھا, یہ تو انہوں نے ظاہر ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ ادارہ تھا, تو انہوں نے یہ سوچا کہ یار کل کو ایک بچہ اگر پیدا ہو گیا, پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ فیشن ڈیزائننگ پڑھوں گا, تو پاکستان میں کوئی فیشن ڈیزائننگ کا ادارہ ہی نہیں ہے, تو کیا کریں گے پھر ہم لوگ. تو چونکہ ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے
اور وہ یہ چاہ سکتا ہے تو آپ لوگ ایسا کرو کہ پہلے سے ہی ایک فیشن ڈیزائننگ کا انسٹیٹیوٹ بنا دو. تو انہوں نے انسٹیٹیوٹ تو بنا لیا. پھر انہوں نے کہا یار انسٹیٹیوٹ تو ہم نے بنا لیا لیکن پڑھائیں گے کیا؟ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا, ابھی دنیا میں آیا نہیں, یہاں پر عالم ارواح میں. تو انہوں نے یہ ادارہ بنا دیا. پھر انہوں نے کہا ادارے میں ہمیں کچھ پڑھانا بھی تو پڑے گا, اس کے لیے کیریکولم. تو یہاں پر بہت سارا مٹیریل تھا دنیا میں, ایتھلیٹکس تھا, یہ تھا وہ تھا. ادھر سے انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا بہت سارا ڈیٹا اور یہاں سے لا کے انہوں نے اس کا کیریکولم ڈیولپ کر لیا, ایکریڈیشن لے لی. پھر انہوں نے فیکلٹی ہائر کر لی, فیکلٹی وغیرہ تیار کر کے سب بیٹھے 20 سال پہلے, یہ ابھی پہلا نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا یار یہ تو ہو گیا, چلو بچہ پیدا ہو جائے گا, اس وقت تک یہ سسٹم چل جائے گا. پھر انہوں نے یہ سوچا یہاں بیٹھ کے کہ یار یہ بچہ جب یہاں سے نکلے گا, فیشن ڈیزائننگ کر کے نکلے گا, جو عجیب و غریب وہ فیشن بنائے گا, کون پہنے گا وہ؟ اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جو کہیں میں کچھ بھی میرے جسم میں پہ چڑھا دو, میں پہننے کو تیار ہوں, میں تماشا کرنے کو تیار ہوں, میرا جسم استعمال کرو آپ. اگر فرض کیا ایک ایسا معاشرہ ہو جو کہ میں اپنا جسم نہیں دوں گا کسی کو, میں وہ نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اے کموڈیٹی, میں تھنگ نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اے تھنگ, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. فیشن دکھائے گا کیسے؟ تو ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے جو کہیں آؤ میرا جسم استعمال کرو, جیسا چاہو استعمال کرو, تیار ہوں. انہوں نے کہا پہلے اس طرح کے لوگ تیار کر لیتے ہیں. وہ ابھی پیدا ہو رہا ہے, جب تک ان کو تبدیل کر لیں گے ہم لوگ, ان کو کنوینس کر دیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا اس طرح اپنا جسم پیش کر دینا, اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرنا, اپنا تماشا لگوانا اور تماشا لگا کے فخر بھی کرنا ہے. یہ ہونا چاہیے, یہ آپ کریں. تو یہ سب لوگ بیچارے ہو گئے تیار اس بچے کی خاطر. اس بچے کی خاطر ان سب نے اپنی جسم سپرد کر دیے ایک نظام زندگی کے, آئیں ہمارے جسم استعمال کریں, ہماری آواز استعمال کریں, ہمارا حسن استعمال کریں, ہماری مسکراہٹ ہر کچھ ہم بیچنے کو تیار ہیں, آ جائیں میدان میں. اور پھر جب یہ طوفان بدتمیزی ہو رہی ہوگی, جب ہو رہی ہوگی تو لوگ بولیں بھائی کیا کر رہے ہو, کیوں ان بیچاروں کا تماشا لگا رہے ہو, 18 19 سال کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں ان کو کموڈیفائی کر رہے ہو, شرم نہیں آ رہی, بند کرو یہ. تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بیٹھ کے تالیاں بجائیں. بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ماشاء 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 سبحان اللہ, واہ 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 واہ, صحیح, واہ صاحب, واہ صاحب. یہ بھی تیار ہونے چاہیے. اگر فرض کیا کہ ویکیوم میں آپ یہ کرو گے, آپ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا, میں سیریسلی آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ چلے جاؤ صحرا ڈیزرٹ کے اندر اور کہو کہ ہم وہ کر رہے ہیں فیشن شو, وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ, وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 3 ڈائمینشنل ریپرزنٹیشن کو 2 ڈائمینشنل کینوس پہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, یعنی کہ ان کے پاس امیج ہی نہیں ہوتی. یعنی یہ جو میں نے بتایا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے, آپ اور میں کر سکتے ہیں, لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں بتا سکتے ایکس ایکسس, وائی ایکسس, زیڈ ایکسس ہے, 3 ڈائمینشنل ہے. اس طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور وہ انسان ہوتے ہیں, ان کی ویلیوز ہوتی ہیں, وہ محبت کرنا جانتے ہیں, قربانی دینا جانتے ہیں, لیکن وہ اس طرح نہیں دیکھتے دنیا کو جیسے آپ اور میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھائی تیار ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ ہم لوگ یہ اتنا سب تماشا لگا رہے ہیں, مال تو دو ہمیں. وہ تو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, اس نے کچھ بنایا نہیں. انہوں نے کہا مال ہمیں کون دے گا؟ تو نہیں یار اس کے لیے کچھ اور انتظام کرتے ہیں, تو مال کون دے گا, پیسہ کون دے گا؟ تو نے کہا بھائی آپ ایسا کریں, اس کو لنک کریں ایک فیشن انڈسٹری سے, فیشن انڈسٹری کے ساتھ اس کو لنک کر دیتے ہیں.
اور یہ جو فیشن انڈسٹری ہے یہ ان کو فائنینس کرے گی, بیچاروں کو پیسے دے گی, تو یہ اپنا تماشا جاری رکھیں گے. اور جب یہ بیچاروں کی عمر ہو جائے گی, کسی کی عمر ہو گئی, کسی کا کوئی موٹا ہو گیا یا موٹی ہو گئی یا خوبصورت ہے, ان کو نکال کے باہر پھینکیں گے, دوسرے کو لے آئیں گے, پھر پھینکیں گے, پھر نکال کے پھر پھینکیں گے, پھر وہ آتے رہیں گے. دنیا میں بے وقوفی کی کمی ہے کیا؟ اور وہ کہیں گے بھائی آپ کی ایج یہی ہے, 2 سال ہیں بس آپ کے پاس. آپ کو پتہ ہے ایک ماڈل تھی 2017 میں, مس ورلڈ بنی, مس یونیورس بنی. اس کے بعد اس کا معاہدہ ہو گیا اور ایک بہت بڑے گروپ نے اس کو ہائر کر لیا کہ بھئی 1 سال تک آپ ہماری برانڈ ایمبیسیڈر رہیں گی. چائنیز فرم نے اس کو لے لیا, 13 گھنٹے اس سے کام کروایا اور وہ ریمپ پہ چلتے چلتے مر گئی, گر گئی. 18 سال کی لڑکی. کیوں؟ انہوں نے پریشر نہیں ڈالا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ یہ کر رہی ہیں, اگر آپ 2 گھنٹے اور دے دیں تو اتنے پیسے آپ کو اور مل جائیں گے. کیونکہ جو بندہ اس فیلڈ کے اندر ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے 2 سال کے بعد ایک نیا ہوگا برانڈ ایمبیسیڈر, میں آبسلیٹ ہو جاؤں گا, میرے پاس یہی ٹائم ہے کمانے کا. تو اس بچی نے اتنا کیا, اتنا اپنی باڈی کو اسٹریچ کیا, اتنا کیا کہ وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی. صحیح ہے, آپ جا کے اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی فیشن انڈسٹری سے اس کو لے, لیکن فیشن انڈسٹری خالی فیشن کرتی رہے تو کتنی پیسہ آئے گا؟ میں کہا نہیں, اصل میں یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے, ان کا یہ کام نہیں ہوتا. اصل میں ان کا کام ہوتا ہے زندگی کو خوبصورت بنانا, دل فریب بنانا. کس کے لیے؟ تاکہ کنزیومر انڈسٹری جو ہے, جسے کہتے ہیں سائنٹیفک انڈسٹریل کمپلیکس, سروائیو کر سکے. جو بلینز, ٹریلینز اور زلینز آف ڈالر کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور جو ماس پروڈکشن وہ کر رہے ہیں, وہ ماس پروڈکشن آپ کو ماس کنزیومنگ بینگ میں کنورٹ کرے. اگر فرض کیا آپ سب قناعت پسند ہو گئے تو یہ ماس پروڈکشن کہاں جائے گی؟ لوگ بولے بھائی زیادہ مت پہنو نا کپڑے, زیادہ جوتے نہیں پہنو, 2 سال تک چلاؤ ایک جوتا. میرا پروفیسر ابھی آیا ہوا تھا, اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے چلنے کی وجہ سے. تو میں نے اس سے کہا کہ تو اس نے کہا کہ میں 4 سال سے پہلے جوتے چینج نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے نا, وہ جاندار ہوتے ہیں, تو میں نہیں خرید, میں اس ظلم میں شریک نہیں ہونا چاہتا, اس لیے میں 4 سال چلاتا ہوں اپنے جوتے, اور ایک ہی جوتا وہ ہر چیز پہ پہن کے جاتا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہے بھائی سائنٹیفک انڈسٹریل کمپلیکس بلینز, ٹریلینز, زلینز آف ڈالر کی اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اس انویسٹمنٹ کے لیے اسے ایک سپورٹ انڈسٹری کی ضرورت ہوتی ہے. اس سپورٹ انڈسٹری کے وہیکلز ہوتے ہیں اور ان کے ریپلیکیٹنگ انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں. یہ سب لوگ تیار ہو کے بیٹھ گئے, یہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا, اس کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. فرض یہ بچہ پیدا ہو ہی گیا, بچہ پیدا ہونے کے بعد ہمارے سے اس کی ملاقات ہو, میں کہا یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی, کیوں کر رہے ہو, یہ کچھ اور کر لو. اس نے کہا ہاں سب چھوڑے, نہیں کرتا. اپنا فارم وغیرہ لایا تھا, یہ سب کچھ ہو گئے, پورے تیار بیٹھے تھے, اب شروع ہو جائے گا کھیل. لیکن نہیں یار مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. ہاں, اور یہ چلا گیا. تو یہ سب لوگ کیا کریں گے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کوئی بھی سمجھدار آدمی کہے کہ یہ جو ڈریم ہے اس کے اندر
یہاں سے یہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے, یہ یہاں سے یہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے مائنڈ سے نکلا ہوگا. کیسے ہوگا؟ میرے مائنڈ میں آ سکتا ہے. تو یاد رکھیں دنیا میں جو ایجوکیشن سسٹمز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے تسلسل کو قائم, سسٹمز اپنے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایسی ہیومن انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں جو انجینئرڈ کانشیسنس سسٹین کر سکے اس سسٹم کو, اس کو چلا سکے اور اوپن اینڈڈ بھی ہو, جنریٹ بھی کرے. یعنی کہ اس کو کچل دے, تباہ کر دے, جنریٹ کر سکے. ہاں, انسٹیٹیوشنلائزیشن آف نالج بیک وقت ڈی کنسٹرکٹ کرتی ہے اس اسٹرکچرز آف نالج کو جو کہ اس سسٹم سے کے انٹرسٹ کو تھریٹن کرتے ہیں. یعنی کہ ان سسٹمز آف نالج کو جو کہ اس سسٹم کے اینٹاگنسٹ ٹینڈنسیز رکھتے ہیں ان کو ڈی کنسٹرکٹ بھی کرتا ہے. یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم یہ نہیں کہتا سب ٹھیک ہے, سب کا بھلا, سب کی خیر, کبھی نہیں کہتا. وہ ہمیشہ امپیریٹو ہوتا ہے, وہ ہمیشہ آفینسو ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کہتا ہے یہ بند کرو, جب تک یہ بند نہیں ہوگا تب تک تم ترقی نہیں کرو, جب تک یہ اس کو تباہ کرو, اس کو بند کرو, اس کو بند کرو, اس کو بند کرو. کبھی دنیا میں مین آف نالج آپ سے کہے گا کہ کوئی نالج حاصل نہ کرو؟ کبھی آپ نے سنا؟ کبھی مین آف نالج آپ سے یہ کہہ سکتا ہے یہ بند کرو, نہیں یہ نہیں جانو؟ کہے گا بھائی جو جان لو جاؤ. لیکن ایجوکیشن سسٹم جو ہوتا ہے آپ سے کہتا ہے یہ نہیں جانو, یہ غلط ہے, بند کرو اس کو. کنوینشنل جو بھی فارم آف ایگزسٹنس ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم. اس کو سر پھر آپ جنریٹو کیوں کہتے ہیں؟ یعنی غلط ہے. نہیں جنریٹنگ کا میں بتا رہا ہوں جنریٹنگ کا کیا مطلب ہے. جنریٹنگ کا مطلب اسپیسیفک میننگ ہے کہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ڈی کنسٹرکٹ کیے بغیر نئی پاسبلٹیز ایکسپلور کرتے رہو تاکہ نئے سمجھدار اور ذہین لوگوں کو یہ اٹریکٹیو لگتا ہے. ورنہ وہ میمیٹک ہو جائے گا, لوگ بدل ہو جائیں گے, لوگ کہیں چھوڑو بھائی چھوڑو, پھر وہ تبدیلی کی طرف چلے جائیں گے. لہذا ایلوژن آف ناولٹی کنسٹرکٹ ہوتے رہنا چاہیے. ایک رچرڈ راٹی کی کتاب ہے اچیونگ آر کنٹری, امریکن فلسفی تھا, بہت یعنی کہ پوسٹ ماڈرن تھنکر تھا, بڑی زبردست اور بہت آسان اس کی کتاب ہے, چھوٹی سی اچیونگ آر کنٹری. اس کے اندر وہ کہتا ہے امریکن ایجوکیشن سسٹم سے جب ایک آدمی ہائی پروفائل ایجوکیشن تھیوریٹیکل نالج جب لے کے نکلتا ہے, یعنی کہ فلسفہ وغیرہ پڑھ کے نکلتا ہے, تو اس کو دو طرح کی فیلنگز آتی ہیں. یعنی کہ ایک سیلف ڈسکسٹنگ اور سیلف مانکری, اپنے آپ سے اسے گھن آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تھیوری پڑھتا ہے نا, ہسٹری پڑھتا ہے, امریکن ہسٹری, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. تو کہتا ہے یار ہم لوگ تو بڑے کوئی بدماش ٹائپ کے لوگ تھے. اسی طریقے سے آسٹریلیا جو ایبورجینیز کے ساتھ کیا, تو ایک آسٹریلین بچہ جب پڑھے گا, تھیوریٹیکل چیزیں پڑھے گا, تو اسے پتہ چل جائے گا ایبورجینیز کے ساتھ صحیح نہیں کیا ہم نے, تو اسے افسوس ہوگا کیونکہ اس نے تھوڑی کیا, وہ اسے شرمندگی ہوگی, افسوس ہوگا, دکھ ہوگا. یو نو واٹ آئی مین. تو اگر فرض کیا کہ وہ گھن کھا جائے اپنے سسٹم سے, تو جو ذہین آدمی ہوگا وہ تو آپ کے سسٹم کو چھوڑ کے چلا جائے گا. تو آپ میں جنریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بتا تو دیں ٹھیک ہے ہم نے یہ کیا, لیکن اس کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا کریں کہ وہ نئی پاسبلٹیز پیدا کرے, سسٹم کے ساتھ انٹیکٹ بھی رہے, امپروو بھی کرے, اور جو غلطیاں کر دی ہیں جیسے بلیکس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے, یا ریڈ انڈینس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے, یا ایبورجینیز کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے, تو اس کو کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں. یو نو واٹ آئی مین.
تو جنریٹنگ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹم کو تباہ نہ کرے, سسٹم کو چلنے دے, لیکن سسٹم کو نئے اینگل سے دیکھے اور نئی خوبصورتی کے ساتھ دیکھے, اس کے اندر جو برائیاں کی ہیں اس سے آگاہ ہو جائے, اور آگاہ ہونے کے بعد کہ میں یہ نہیں کروں گا, میں یہ ایسا نہیں کروں گا, میں ٹھیک کروں گا اس کو. لیکن وہ یہ نہیں کہ بھائی یہ بند کرو یہ سب کچھ, یہ نہیں کرے. اسے کہتے ہیں جنریٹنگ. بک کا کیا نام بتایا تھا؟ میڈ ان اچیونگ آر کنٹری. سر یہ جو ایجوکیشن انڈسٹری کا ایجوکیشن سسٹم کا آپ نے بتایا, یہ ہسٹوریکلی یہی ہمیشہ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ الیگزینڈریا تھا, وہاں پہ گریٹ لائبریری آف الیگزینڈریا تھی. ہسٹری میں یہ کہ آنے والے ہر نے اس کو جلا دیا, کیونکہ ان کی پاس جو نالج تھی وہ تھریٹن کری تھی نیو کانکرر. مسلم کی ہسٹری دیکھیں تو مسلم نے اپنی ہسٹری میں ڈسکریج کیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ گریک لٹریچر یا رومن لٹریچر پڑھیں. اسی طرح سے کئی سویلائزیشنس کے اندر یہ مطلب ماڈرن فارم سے پہلے بھی نئی طرح کے علوم کو حاصل کرنے میں لوگوں نے ایک دوسرے کو منع کیا, اور جو علم ایگزسٹ کرتے تھے تو ان کو تباہ کرنے کی کوشش بھی کی. مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, تو صحیح اگر پروسیس دیکھا جائے تو ماڈرن سسٹم کوئی الگ کام تو نہیں کر رہا. ماڈرن سسٹم جو ہے اس نے ایجوکیشن کو بہت زیادہ آرگنائز کیا ہے. اس لیول کی آرگنائزیشن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو ٹرکس تھے, آٹومنس جب آئے تو آٹومن جو تھے ان کا شروع میں ان کا کنٹرول اینیٹولیا میں تھا, اور پھر یہ ایکسپینڈ کیے, لیکن یہ ایکسپینڈ ہوئے یورپ کی طرف. تو جب یہ یورپ کی طرف گئے تو وہاں پہ یہ ہمیشہ مائنورٹی میں تھے, اور جو میجورٹی تھی وہ کرسچنس تھے. تو یہ کیا کرتے تھے, ان میں جو تھا وہ پہلا تو عثمان تھا, پھر اورحان تھا, پھر مراد. محمد ون نے کیا یہ کہ اس نے کہا کہ یار ہم لوگ تو اگر لڑتے رہے تو ہم تو ختم ہو جائیں گے, تو ہمیں آرمیز بنانی پڑیں گی, اسٹینڈنگ آرمیز بنانے کے لیے ہمیں جو ہے یورپینس کی مدد چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ یورپینس کے بچے چھین کے لے آیا کرو. تو مسلمان جاتے تھے کرسچن علاقوں کے اندر, اور وہ بچے جن کے شولڈرز مضبوط ہوتے تھے ان کو چیک کرتے تھے, اور 3 سال کے 4 سال کے بچوں کو چھین لیتے تھے ان کے ماں باپ سے اور لے کے چلے جاتے تھے. اور وہ روتے تھے, وہ چیختے تھے. تو جب پتا تھا کہ آٹومنز آ رہے ہیں تو ان کے روح فنا ہو جائے, سب اپنی بچوں کو چھپا لیتے تھے. لیکن وہ اتنے کنٹرولڈ ان کا میکینزم تھا کہ وہ لے کے جاتے تھے بچوں کو, تو یہ چھین کے لے جاتے تھے ان کے بچوں کو. وہ بڑے روتے پیٹتے تھے. اس کے بعد جو مسلمان تھے وہ یہ آٹومنز ان بچوں کی تربیت کرتے تھے, اور ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے, اور ان کو لڑنا سکھاتے تھے, اور اپنی ٹیکٹیکل وارفیئر, یعنی کہ یہ لوگ گھوڑے کے اوپر سے چلتے ہوئے گھوڑے کے اوپر سے پلٹ کر تیر چلانا آتا تھا ان کو. یہ یورپینس کو نہیں آتا تھا یہ کام. یعنی کہ ان کے پاس یہ ٹیکنیک تھی کہ وہ ایک تو تیز گھوڑے دوڑاتے تھے, اور پہاڑوں پہ گھوڑوں پہ چڑھ جاتے تھے, اور چلتے ہوئے گھوڑے پہ سے تیر مارتے چلاتے تھے. یہ ٹیکنیکس ان کو انہوں نے سکھائی اور سکھاتے چلے گئے. اس کے بعد پھر ان کو جنگوں لڑواتے بھی تھے. تو ظاہر ہے کہ اب کوئی آدمی سمجھے کہ یار اس کا مطلب ہے مسلمان ہو کر کرسچنس کو لڑوا رہے ہیں, وہ کرسچنس مر جاتے تھے. وہ اتنے سمپل نہیں تھا. محمد کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہمیں یورپ میں اگر رول کرنا ہے تو ہمارے پاس یورو سینٹرک ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, جو کلچرلی جو ہے وہ آٹومن ہو اور ریشیلی یورپین ہو. لہٰذا وہ کیا کرتے تھے کہ ان میں جو لڑکے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے تھے ان کو پھر وہ پڑھاتے تھے, لینگویجز سکھاتے تھے, ٹرکش لینگویج سکھائی, عربک سکھائی,
مختلف مسلمانوں کے طور طریقے سکھائے, کپڑے پہننا, اٹھنا بیٹھنا. اس کے بعد اور جب وہ گرو کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب وہ ہو جاتا تھا 25-26 سال کا, تو اس کو ایک آفیسر گریڈ دے کر ایک بیوروکریٹ بنا کر واپس اس کے علاقے میں بھیج دیتے تھے, اور پھر وہ وہیں پہ رہتا تھا اور اسی کا ایریا آف کنٹرول ہوتا تھا, حالانکہ وہ کرسچن ہوتا تھا, اور اس کی لائلٹیز جو ہوتی تھیں وہ بادشاہ کے ساتھ ہوتی تھی. تو جب انہوں نے کرسچن نے دیکھا کہ یار یہ ہمارے بچے کو انہوں نے قتل بھی نہیں کیا, اس کی پیٹھ کے اوپر مہرے بھی نہیں لگائیں, ہمارا بیٹا بچہ تھا اور وہ جینٹل مین بن کے واپس آیا. تو تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا, جینیسریز جو کہ وہ محمد کا نوشن تھا, مراد ون کا, وہ ویلیو بن گیا. سارے جو یورپینس تھے اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارے بچے کو لے دو, ہمارے بچے کو لے دو. یو نو واٹ آئی مین, بچہ مسلم نہیں ہوتا تھا, کرسچن رہتا تھا. بچپن سے اگر اسے اٹھا کے لے گئے ہیں, اس کی تربیت مسلمانوں والی کی ہے, نہیں وہ نہیں کرتے تھے, اس کو کنورٹ نہیں کرتے تھے, وہ کنورٹ نہیں کرتے تھے, کنورٹ نہیں کرتے تھے. یہی ان کی اسٹرینتھ تھی کہ وہ کنورٹ نہیں کرتے تھے, لیکن وہ گریجولی تبدیل ہوتے ہوتے اپنی دوسری تیسری جنریشن میں وہ کنورٹ ہو جاتے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ مسئلہ یہ کہ زبردستی چھین کے لے جانے والے بچوں کو 30 سال کے اندر ماں باپ نے خود حوالے کرنا شروع کرتے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 30 ایئرس کا ہی ہوتا ہے اسپین. تو دنیا میں اسی طریقے سے چائنیز اگر آپ پڑھیں, بیرنگٹن مور کی کتاب ہے سوشل اوریجنز آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ ڈیموکریسی, تو اس کے اندر چائنیز ریولوشن کے اوپر پورا چیپٹر ہے. وہ ایکسپلسٹلی بتاتا ہے چائنا کے اندر بیوروکریسی کے اندر جانا اٹس اے ہیل آف اے جاب. تو امپرر جو ہوتا تھا ایک ایجوکیشن سسٹم جنریٹ کرتا تھا, اور وہ یہ کہتا تھا کہ جو اس کو کلیئر کرتا چلا جائے گا وہ اوپر آتا چلا جائے گا, اور جو کلیئر نہیں کرے گا وہ نہیں آئے گا, پھر وہ اسٹیٹ کا حصہ نہیں بن سکتا, وہ اسٹیٹ سب آرڈینیٹ رہے گا. لہٰذا اس کے لیے چائنیز جو اپنی جان پہ کھیل جاتے تھے, اس میں کئی لیولز تھے, اس میں صرف پڑھنا نہیں ہوتا تھا. تو جو چیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایجوکیشن سسٹم کا تعلق نوئنگ سے نہیں ہے, نوئنگ دا سسٹم سے. دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز, knowing the system and knowing in itself. ایجوکیشن سسٹم آپ کو بتاتا ہے کہ تم اس سسٹم کے اندر کیسے سروائیو کرو گے, اور سروائیو کرنے کے نتیجے میں تمہیں کیا بینیفٹس ملیں گے. اگر ایک جنریشن کسی سسٹم کے اوپر ٹرسٹ چھوڑ دے وہ کولیپس کر جائے گا, وہ سسٹم پورا کا پورا دڑام سے نیچے آ گرے گا, جیسا کہ گرا. دنیا میں بہت سارے ایجوکیشن سسٹم گر گئے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے لیے وہ سسٹم تھا لوگوں کے لیے وہ چیز ہی ویلیوبل نہ رہی. مثال کے طور پہ آپ جو ہے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ایک چیز ہوتی ہے جو ہوتی نہیں ہے لیکن تمہیں سب کو بتانا ہے کہ وہ ہے, تو بولے گے اس کا مطلب مجھے کوئی بےمانی کرنی, جھوٹ بولنا ہے نا مجھے. وہ ہاں یہ جھوٹ ہی ہے, کیپٹل کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ کنسیپچول ہے بس, لیکن تمہیں ساری دنیا کو بتانا ہے کیپٹل ہے, یہ ادھر آیا ادھر گیا وہاں آیا, یہ اب ان کے پاس آ گیا اب ادھر چلا گیا, اس طرح ٹوپی اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, گھمانی 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 ہے. یہ ہم تمہیں پڑھائیں گے. کیا دنیا میں کوئی آدمی یہ کہہ کے پڑھا سکتا ہے فائنینس کسی کو؟ نہیں. یہ اگر اس نے پہلے ہی دن بتا دیا کہ فائنینس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو وہ کہے گا بھائی میں نہیں کرتا یہ. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کے سسٹم میں اسٹیکس ہی نہیں ہے. کہ لعنت بھیجتا ہوں بھائی میں اس پہ نہیں کروں گا, میں یہ کام میں کچھ اور کر لوں گا. اس کو یہ بتاتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ کام ہو رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ کام ہو رہا ہے.
یہ ادھر چلا گیا, اب ادھر آ گیا, ادھر آ گیا, ادھر چلا گیا. جب وہ 50 سال کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا چیز تھی جو ادھر ادھر جا رہی تھی؟ کوئی چیز نہیں تھی. ہم جب ہماری شادی ہوئی نئی تو میرے اور میرے بھائی کی شادی 1 سال کے فرق سے ہوئی. تو شادی کے بعد, اس کی شادی کے بعد ہم دونوں وہ لینے گئے, امیٹیشن لاکٹ تھے, امیٹیشن عید کے لیے ہم دونوں ساتھ گئے. وہ ہے بزنس کرتا ہے اور میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, تو مجھے بڑا ایک اچھا لگا امیٹیشن. میں نے کہا یہ, تو اس نے کہا اچھا یہ تمہیں پسند ہے؟ میں نے کہا ایک انہوں نے اپنی پسند کا نکالا. تو میں نے اسے ہاں بھائی کتنے کا؟ میں نے کہا جی یہ 2000 کا. 2000 کا تو مجھے سستا لگا 2000 کا. میں نے کہا حالانکہ یہ پرانی بات ہے, یہ تقریباً 16 سال پرانی بات ہے. 2000 روپے کا امیٹیشن تھا, بڑا خوبصورت. تو انہوں نے کہا 2000. تو میرے بھائی نے کہا کیا دونوں؟ نہیں دونوں نہیں, ایک. اور یہ بھی 2000. انہوں نے کہا بھائی 2 کا تمہیں پہاڑا پڑا ہوا ہے کیا؟ 2 سے 4 ہو گیا, 4000. انہوں نے جی 4000. انہوں نے نہیں بھائی یہ تو بہت مہنگا ہے, کچھ ٹھیک کریں اس کو. تو اس نے فوراً اپنا ایک وہ نکالا, اپنا کیلکولیٹر. اس میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, یہ پرسنٹ, یہ وہ فلاں کر کے آپ یہ ہو جائے گا آپ کا 37. اتنی دیر کے بعد میں 300 روپے کم. جی. تو میں نے کہا چلو رش بہت تھا, چاند رات. تو اس نے میرے بھائی نے کہا یار میں تمہیں دوں گا 600 روپے دونوں کے. مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی اور میں نا باہر نکل گیا. یار یہ بدتمیزی کرے گا, ذلیل کرے گا, اور یہ لڑائی ہوگی اور میرا بھائی اس سے لڑے گا. اس نے یہ کیا, جو آخری لفظ میں نے سنا کہ یہ آپ کیا, تو میں بھاگ گیا باہر. اور مجھے یہ بھی تھا کہ تو اور اس کے بعد بھی وہ کچھ بولتا رہا, وہ بار بار اپنا کیلکولیٹر دبایا پھر کوئی بولے, اور میں وہ بالکل ان کو پھنس سے مس نہ ہو. اس کے بعد انہوں نے نکالے 600 روپے, پہلے 500 روپے, پھر 100 روپے, پھر وہ بولے جا رہا, پھر انہوں نے 50 روپے اور نکال دیے. پھر مجھے اندر بلایا, بڑی بحث کے بعد میں 50 روپے. تو میں نے اس سے کہا یہ جو تم اس پہ کیا کر رہے تھے بھائی, پرسنٹیج کیا نکال رہے؟ ایسے ہی اسٹنٹ کر رہا تھا یار, ایسے ہی ڈرامے کر رہا تھا, ادھر گیا ادھر چلا گیا, ادھر کچھ نہیں تھا. یہ اس نے 200 روپے کے خریدے, ہم نے اس کو دے دیے. چائنا سے لے کے آیا پورا لاٹ اٹھا کے, کہاں سے آتا ہے ہمیں پتہ ہے. اور آپ آہستہ تو بولو یار. تو بتانے مطلب یہ کہ جب آپ کسی کو پہلے دن ہی بتا دو گے نا, جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک آپ لوگ کلاس میں پوچھا تھا کہ ایٹم کے کتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں, پوچھا تھا آپ لوگوں کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کتنے ہوتے ہیں ایٹم کے پارٹیکل؟ سب سے پیچھے بھائی, ایک بھی پارٹیکل کتنے ہوتے ہیں؟ الیکٹران, پروٹون, نیوٹران, 3, پوزیٹرون 4. صحیح ہے. جب ہم لوگ کیمسٹری پڑھ رہے تھے تو 9th میں آپ بچے کو پڑھاتے ہیں 3 ہوتے ہیں. جب میں پڑھ رہا تھا میں 87 میں 87 میں میں 9th میں تھا, تو اس وقت ہمیں بتایا کہ بھائی 3 ہوتے ہیں. لیکن اس وقت تک جو ہے 87 تک دنیا میں کتنے پارٹیکل ڈسکور ہو چکے تھے؟ 38 پارٹیکل ڈسکور ہو چکے تھے. اب 46 پارٹیکلس. تو اس وقت مجھے جو پڑھایا گیا کہ ایٹم کے پارٹیکل 3 ہوتے ہیں, صحیح پڑھایا گیا یا غلط پڑھایا گیا؟ غلط پڑھایا گیا, جھوٹ بولا نا. لیکن اس وقت اگر آپ بتائیں 38 پارٹیکل ہوتے ہیں تو آپ بچے کو
आयनिक बॉन्ड फिर नहीं पढ़ा सकते आप, समझ ही नहीं आएगा उसको। वो तो यही प्रिज्यूम करेगा कि भाई ये सिंपल है, ये बीच में सॉलिड है और ये है और ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन और ये एक है इधर और ये आ गया और ये इधर और ये इसमें घूम रहा है, ये समझ में आ जाए। अगर नहीं 46-30 क्योंकि वो है कहाँ, बोले वो भी इधर ही है इधर ही है, तो उसकी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन सिस्टम आपको सच नहीं बताता, आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी ना, वो आज तक उसी गुमराही में मुब्तला है। 3 होते हैं, बता देंगे अपने बच्चों को, फैला रहे होंगे पता नहीं कितने। जब क़यामत वाले दिन जाएंगे मुनकिर नकीर पूछे, हाँ भाई कितने पार्टिकल होते हैं? हाँ नहीं हजरत नहीं मन रब्बो का, तो जी हजरत मैं तो ये पढ़ रहा था, तो मैं तो ये पढ़ रहा था। नहीं क्या अच्छा चलो छोड़ो इसको, क्या पढ़ के? जी मैं केमिस्ट्री। कितने होते हैं पार्टिकल, चलो बताओ जी। 3 होते हैं जी, 3 होते हैं। कौन से होते हैं? 46 होते हैं ना। नहीं मुझे तो 3 ही पता। तो लोग अपने इंतकाल तक उनको, और वो अपने आप को नॉलेजेबल कह रहे हो। तो ये याद रखें, नोइंग द सिस्टम इज नॉट नॉलेज, नोइंग द सिस्टम इज नॉट नॉलेज। It is the requirement of the system that you should aware how system works under the condition of the system in itself. You should have the guts to question the validity of the system, but system won't provide you this opportunity. दुनिया में बहुत कम कोर्सेज ऐसे हैं, दुनिया में कम एरियाज ऑफ नॉलेज ऐसे हैं जो आपको स्ट्राइक करने देता है, स्ट्राइकिंग कैपेसिटी देता है। बाकी ज्यादातर कन्वेंशनल होते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रीजनरेट कर रहे होते हैं। आप एक लॉयर को बुला लें और लॉयर से पूछ लें जस्टिस क्या होता है, अगर वो बता दे यू शुड कम एंड स्प्रेड ऑन माई फेस, मैं आपसे गारंटी करता हूं, आप बुला लें लॉयर को और बिठा दें मेरे सामने, पूरे लॉ की डिग्री में जस्टिस के सवाल को टेकअप ही नहीं करता। जूरिस्प्रूडेंस पे एक कोर्स होता है उसका, और वो सारा का सारा जूरिस्प्रूडेंस जो होता है वो सारा का सारा लिबरल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते हैं। नॉन लिबरल जूरिस्प्रूडेंस का पता ही नहीं होता उनको, सिरे से वो समझते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर कोई कहे कि भाई ये लिबरल सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है ये वन ऑफ द सिस्टम ऑफ जस्टिस है, तो वो यही नहीं फर्क कर पाता कि जस्टिस और लॉ में क्या फर्क है। आप थोक के हिसाब से लॉयर्स निकाले जा रहे हो, और अगर कोई आदमी से कहे भाई ये जो तुम बकवासबाजी कर रहे हो इसे कोई सर पैर नहीं है, तो वो आपको मारने दौड़ेगा, आपकी पिटाई कर देगा वो। अगर आपने उसको कुछ कहा ना, तो वो उसकी जो एरोगेंस होगी वो इस लेवल की होगी कि वो आपकी पिटाई कर देगा। और जब अगर फर्ज किया कि एक ऐसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में जहाँ पर वो एकेडमिकली बैठ सके और उसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताते कि देखो ये जो तुम्हारी लीगल प्रोविजंस हैं ये इस सिस्टम ऑफ जस्टिस में वैलिड है, लेकिन इस सिस्टम ऑफ जस्टिस में वैलिड नहीं है, इसमें भी वैलिड नहीं है, इसमें भी वैलिड नहीं है। तो वो क्या कहता है, भाई ये तो रिसर्चर्स का काम है ना, रिसर्चर का काम है, तुम क्या कर रहे हो, जस्टिस दे रहे हो या लॉ दे रहे हो। तो ये जो आप दुनिया में हर जगह पर यही है कि एक खास किस्म के एरिया के अंदर आप इक्विप करके इंसान को सिस्टम में डाल देते हो, पूरी जिंदगी वो रहता है, कभी क्वेश्चन नहीं करता कि व्हाट एक्चुअली जस्टिस इज। उसको यही नहीं पता होता कि मैं जिन कवानीन को अपने इम्प्लीमेंट करवाए जा रहा हूं वो समझते हैं जस्टिस का मतलब होता है एक्सिक्यूशन ऑफ द लॉ।
एक्सिक्यूशन ऑफ द लॉ होता है जस्टिस. जस्टिस हैज बीन डन. अबे जस्टिस हैज बीन डन, विच जस्टिस, फॉर व्हाट, किसने बताया ये जस्टिस है? तो अगर कोई आदमी उसे पकड़ ले और पूछे तो कहे ये बातें कोर्ट के अंदर नहीं होंगी, आप जाके घर में करें, यूनिवर्सिटीज में करें, रिसर्च पेपर में करें. तो ये कौन बताएगा कि ये सिंथेसाइज हो गया? ये सिस्टम बताता है कि ये लॉ कंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ जस्टिस से, और ये लॉ इनकंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ जस्टिस. ये मेडिसिन कंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, और ये मेडिसिन इनकंसिस्टेंट है. आप अमेरिका के अंदर जाके बना के दिखा दें कोई दवा, FDA से पूछे बगैर, FDA आपकी चटनी बना देगा. क्यों? क्योंकि आप इंसान की जिंदगी से खेल रहे हो भाई. आप दवा बना रहे हो ना, आपको अप्रूव कराना पड़ेगा FDA से. अगर FDA ने अप्रूव नहीं किया, आप नहीं कर सकते वो इस्तेमाल उसको. तो दुनिया में जितना फॉर्मलाइज होगा एजुकेशन सिस्टम, वो अपने कंपीटिंग सिस्टम को खड़ा नहीं होने देगा. क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स होते हैं. लिहाजा नोइंग द सिस्टम इज समथिंग एल्स एंड नॉलेज इज समथिंग एल्स. नॉलेज की बात फलसफा करता है, एजुकेशन की नहीं कर रहा, नॉलेज की बात कर रहा है. लिहाजा एजुकेशन को नॉलेज समझना और उसी से सब उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, और ये समझना कि जो बंदे फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहा, दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में नहीं गए, उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो टेस्टेड नॉलेज नहीं है, वो जस्टिफाइड नॉलेज नहीं है, वो वेरीफाइबल नॉलेज नहीं है. लिहाजा वो नॉलेज है ही नहीं. ये ठीक रवैया नहीं है, ये एकेडमिक रवैया नहीं है, फिलोसॉफिकल रवैया नहीं है. दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी गांव में बैठा हुआ है या किसी जंगल में बैठा हुआ है, उसके पास कोई नॉलेज होगी जो उसने अपनी ह्यूमन कैपेसिटी से हासिल की है, और ये मुमकिन है कि वो उस इकोसिस्टम के अंदर सरवाइव करने के लिए काफ़ी हो, उसके लिए उसने ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे तवज्जो दी ही नहीं हो. एक स्कीमों से अगर आप ये पूछें कि बताओ जॉइंट स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने का एफिशिएंट तरीका क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो कहेगा भाई क्या होता क्या है जॉइंट स्टॉक मार्केट, मुझे तो पता ही नहीं. वैसे तो जो जॉइंट स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे थे उनको भी नहीं पता होता. मेरा अपना तजर्बा तो ये कि उनको भी नहीं पता होता कि बात तो उसको हलाल और हराम भी कह देते, और पूछ ले भाई क्या ये कैसे हुआ, कैसे मनी मेकिंग हुई कैसे, तो ये तो हमें नहीं पता. तो ये याद रखें कि आज हमने इसको ये रखा है कि एजुकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. वो एक सेलेक्टेड बंडल होता है जो इंसानों से बगैर पूछे उनके ऊपर मुसल्लत किया गया, उनको तोड़ मरोड़ दिया, उनको कुचल दिया, और उनसे कहा हमारे जैसे बन जाओ, और उनको ये बेचारों को इजाज़त दे दी कि तुम इसमें इनोवेशंस कर सकते हो. वो बेचारे इनोवेशंस करते रहते हैं. ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बकरे के सर के ऊपर फूल बांध दें, मेहंदी लगा दें, इवेंचुअली तो बकरे को कटना ही है. यही है ना भाई. तो अभी हम इसको यहीं पे रोक लेते हैं. हाँ जैसे आपने बताया, इससे तो ये समझ में आ रहा है कि सिस्टम के लिए एजुकेशन, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशन जरूरी है. इनएविटेबल. तो बहरहाल तो आखिर में तो यही तय करना रह जाता है ना कि भाई हमारे सिस्टम के लिए. नहीं ये नहीं कहना. देखें, आप किसी सिस्टम में रहोगे, आपको रोटी चाहिए ना, आपको खाना भी खाना है, आपको जिंदा रहना, आपको दवा चाहिए. आप जंगल में तो नहीं रह रहे ना कि आप पहाड़ में चले और आप तो शहर में रह रहे हो, तो आपको एजुकेट. लेकिन आप उससे ये वाबस्ता करोगे जो आदमी बेचारा नहीं जा सका यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसको आप बिल्कुल ही फारिग समझो और अपने आप को समझो कि आप नॉलेजेबल हो. ये बात नहीं है. ठीक है, मेरा सवाल आगे ये है, ये ऐसा मुमकिन है कि हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इटसेल्फ का दखल भी हो जाए. देखिए ना, मसला क्या है, लोग जो है सिस्टम के अंदर जब लोग रह रहे होते हैं तो उनका मसला नोइंग होता ही नहीं. उनका मसला होता है सर्वाइवल.
نوئنگ الگ چیز ہے, سروائیول الگ چیز ہے. بھائی میں اگر زیادہ وہ کروں اور میں کوئی میرے پاس ایسی نالج نہ ہو جس کی بنیاد پہ سسٹم کو میں کوئی بینیفٹ کروں اور ان ریٹرن سسٹم مجھے کچھ دے, تو میں بھوکا مر جاؤں گا نا. کیا کروں گا, بھیک مانگوں گا, میں کیا کروں گا؟ تو وہ مجھے کرنا ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں, اس کی بنیاد پہ میں سمجھوں کہ میں بہت نالجبل انسان ہوں اور یہ سب لوگ جو کہ یونیورسٹی کالج نہیں جا سکے, یہ سب جاہل لوگ ہیں, ان سے نہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, نہ یہ کچھ بتانے کے لائق ہیں, یہ بالکل فارغ لوگ ہیں. یہ غلط بات ہے. انسان نوئنگ انسان کی صلاحیت ہے, اور وہ انسان جب ہم نالج کو پڑھیں گے اور فلسافیکلی دیکھیں گے تو ہر انسان کے پاس ان بلڈ کیپیسٹیز ہیں نوئنگ کی. اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو لوگ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تاکہ یہ بڑے ہو کے پیسے کمائے گا یا پروفیشن میں جائے, تو یہ صحیح, یہ عقل مندی کرتے ہیں. نہیں, وہ ظاہر ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جا کے پیسہ کمائے گا, وہ سمجھتے ہیں یہ عالم بن رہا ہے. لیکن عام طور پہ آپ جو دیکھتے ہیں تو سب لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ یہی ہے نا کہ بچہ پڑھے گا, لکھے گا, اچھی جاب ملے گی, اچھا کام کرے گا, پیسے کمائے گا. تو یعنی سب لوگ تو یہی سمجھ نہیں, اگر وہ یہی سمجھ رہے ہوتے تو ان میں ایروگنس کم ہوتی, ان میں ایروگنس آف نالج آ جاتی ہے. جیسے ہی لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں, میں اپنے بتاؤں, ہمارے بعض ڈپارٹمنٹ کے اندر جب لوگ ڈگری کر لیتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے نا اس طرح بیہیو کرنا شروع کرتے ہیں جیسے وہ بہت سوچ کے بول رہے ہیں. میں جب یونیورسٹی میں آیا تو ہمارے ایک استاد تھے, تو میں کوآپریٹو ٹیچر تھا. کوآپریٹو ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے, وہ کچھ نہیں کر سکتے, بس وہ پڑھاتے ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ اس معاملے میں بڑا یعنی کہ جینرس تھا کہ کوآپریٹو ٹیچرز کو ماسٹرز کا کورس بھی دے دیتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو انفیریئر نہ سمجھے, پڑھاؤ, ماسٹرز کو پڑھاؤ. تو یہ ٹریڈیشن تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ. اور جو سینئر تھے وہ ہمیں لے کے گھومتے بھی تھے, ملواتے بھی تھے. تو میرے استاد تھے, وہ لے گئے ہمیں, کہنے لے چلو وہاں چلتے ہیں, جنرل باڈی میٹنگ ہو رہی ہے. تو اس میں سارے ٹیچرز, بڑے بڑے ٹیچرز, کسی ایشو کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو مجھے وہ لے کے چلے گئے. تو وہ انہوں نے کہا دیکھو اب یہ آدمی آئے گا, اس نے تھوڑا بہت فلسفہ پڑھا ہوا ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نہیں تھے لیکن انہوں نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے, تو ہی آلویز ایکٹ لائک فلاسفر. تو تم بتانا کون سا تمہیں لگ رہا ہے, کون سا لگ رہا ہے. تو میں دیکھتا رہا کہ وہ آتا ہے. پھر اس میں ایک صاحب آئے, تو جیسے ہوا میں نے کہا سر یہ مجھے لگ رہے ہیں فلسفی لگ رہے ہیں. بولے ہاں بالکل صحیح پہچان. اب جو بات سب بول رہے تھے نا وہ بھی, یہ بھی وہی بول رہے تھے, لیکن یہ رک کے بولے گا. یعنی کہ فرض ہے اگر آپ سے کہنا ہے آپ لوگ یہ کام کر لیں, آپ لوگ یہ کام کر لیں, تو وہ یہ کہے گا آپ یہ کام سر بتا دیتے, اب 2 بار سر پوچھائے گا اور 2 بار پوچھائے گا. سب لوگ سب سوچ میں پڑ گئے, کیا سوچ ہے کیا. تو یونیورسٹی میں بھی یہی ہوتا ہے. ابھی میں ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا تو ایک فون آیا میرے پاس, میں مصروف تھا اور بہت انگیج تھا. فون آیا اور فون آنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ نے میرے سے کوشچن, I just want to talk to اور رک کے میں سمجھا کوئی امریکن وغیرہ کا فون آ گیا. تو میں سیریس ہو گیا, میں نے کہا ہاں, I just want to know the status of my dissertation. Which dissertation? Where did you apply? When did you apply? وہ تھوڑی دیر میں مجھے پتا ہے میرا ہی اسٹوڈنٹ. میں نے کہا مسٹر ایکس یہ تم ہو؟
جی سر. میں نے کہا اس طرح کیوں بات کر رہے ہو, پاگل ہو گئے کیا؟ سر وہ میں نے آپ چیئرمین بن, میں نے کہا چیئرمین بن گیا بھائی, میں انسان, وہی انسان ہوں, کیوں تم اس طرح بات کرو سر, رک رک کے کیوں بات کر رہے ہو, سانسیں لے کے کیوں بات کرو. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ پرفارم کرنا شروع کر دیں. نوئنگ آپ کو ایسا نہیں کرنے دیتی, یہ ایجوکیشن کرتی ہے. یس آف کورس, ہاں یہ ورک کرتا ہے. اگر وہ میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا, میں ڈیٹیکٹ نہیں کرتا, تو میں پہلے اگر سر وہ میرا, تو میں فوراً کیا بھائی کیا بعد میں تو میں اس نے انگیج کر لیا نا, مجھے انگیج کر لیا. میں یہ بتا یہ رہا ہوں کہ ایک نالج جو ہے, نوئنگ جو ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اور سسٹم میں فلرش کرنا ایک الگ چیز ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کے پاس نالج کم ہو, ایجوکیٹڈ زیادہ ہو, اور وہ فلرش کرے, اور ایک بہت ذہین, اس سے کئی گنا زیادہ جاننے والا آدمی فیل ہو جائے. اور زیادہ تر ایسے ٹھیک ہے. آج جی نعمان کر, آپ کہہ مذہب پوچھ سکتے ہیں. جی یس جی یو کین گو. بہت موومنٹس چل رہی ہیں جیسے ترکی میں, اب یہ ایک خاص قسم کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو امپارٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ ہمارے یہاں بات کرتے ہیں کہ مسجد کے جو امام ہیں ان کو یونیورسٹی ڈگری ہونی چاہیے. اب یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا اسٹڈی ہے؟ یہ اس وقت دولن موومنٹ میں نے ذکر کیا کہ اب سب لوگ ترکی کو دیکھ رہے ہیں, یہ خاص طور پہ یہ اس وقت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے. پورے فینومینن پہ آپ کی کیا نظر ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں, تو سسٹم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ریکنسائلنگ سسٹم ہوتے ہیں, جو ڈومیننٹ سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے سسٹم ہوتے ہیں جو ڈی جنریٹ کرتے ہیں ایگزسٹنگ سسٹمز کو. تو دنیا میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب ہم نالج کو کریں گے, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نالج کے جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں نا, وہ کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں, ہمیشہ سے اسٹرکچرلی کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں. ایک اسٹرکچر آف نالج جب گرو کرتا ہے تو اپنے کمپیٹنگ اسٹرکچر آف نالج سے کمپیٹ کرتا ہے وہ, اور ان میں ہمیشہ ایک اینٹاگنزم رہتا ہے. فوکو کا آرکیالوجی آف نالج جو ہے اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ ڈسکورس موجود ہے. یہ جو مذہبی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یونیورسٹیز وغیرہ کی ڈگری لیں, اس کی بنیادی وجہ وہ یہ اسیوم کرتے ہیں کہ جو مذہبی آدمی ہوتا ہے وہ ریلیجن کی ایک ایسی ایکسپلینیشن دیتا ہے جو سسٹم کے لیے اجنبی ہے, سسٹم کے لیے اجنبی ہے. لہذا جتنا انسان اس مذہب کو سمجھتا ہے, یہ معاملہ صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہے, کرسچینٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہی اعتراض جو ہے مورمنس کے بارے میں یا ایمش کے بارے میں بھی لوگ اٹھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایسی سسٹم ہے آف نوئنگ جو کہ نیریٹو ہے. جیسے ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے لیوٹارڈ. لیوٹارڈ کہتا ہے نیریٹو سسٹمز آف نالج تھے. نیریٹو نالج جو ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی, اس میں تین چیزیں ہوتی تھی: نو ہاؤ, ہاؤ ٹو اسپیک, ہاؤ ٹو ہیئر. یعنی کہ نیریٹو نالج جو ہوتی تھی وہ آپ کو یہ بتاتی تھی کہ آپ کیسے جانو گے, وہ آپ کو یہ بھی بتاتی تھی کہ آپ اسے ادا کیسے کرو گے, اور اس کو لوگے کیسے, سنو گے کیسے. تو وہ آپ کو اس پورے پیکج کے ساتھ یہ دیتی. سائنٹیفک نالج جو ہوتی ہے, لیوٹارڈ کہتا ہے, وہ کیسی نالج ہوتی ہے, وہ سبجیکٹ کو مائنس کر دیتی ہے کہ کون دے رہا ہے نالج یہ میٹر نہیں کرتا ہے, کس کو دے رہا ہے
یہ میٹر نہیں کرتا. تو سبجیکٹ ڈسپیئر ہو جاتا ہے. جب سبجیکٹ ڈسپیئر ہو گیا تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ آپ اس کے نتیجے میں کون سی ویلیو امپارٹ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جتنا ہیومن ایلیمنٹ بیچ میں آئے گا اتنا کرپٹ ہوگی نالج. تو لیوٹارڈ کہتا ہے کہ بھائی سائنٹیفک نالج جو ہے یا سائنٹیفک ڈسکورس جو ہے وہ یہ کہتا ہے جتنا سبجیکٹو ایلیمنٹ کم ہوتا چلا جائے گا اتنی امپروو ہوگی. جبکہ کنونشنل نالج کیا کہتا تھا جتنا سبجیکٹ کا رول بڑھے گا اتنا بہتر نالج گرو کرے گی. تو جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں ان کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہے ان کو دنیا کا کچھ نہیں پتا, لیکن اسمپشن یہ ہے کہ جو بول رہے ہیں ان کو دنیا کا پتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان کو بھی کچھ زیادہ پتا نہیں ہے, ان کو بھی بہت زیادہ پتا نہیں ہوتا. جو ہم نے پچھلے 2 سیشن لیے اس میں یہی ہم نے بتانے کی کوشش کی, وہ بھی ایک خاص قسم کی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں. گمراہیوں کی اقسام ہے, صحیح ہے. ان کی گمراہی کا تو کوئی وہ بھی نہیں ہے. فرض کیا ہے ایک مذہبی آدمی کوئی گمراہ ہو جائے نا تو کوئی نہ کوئی اس سے یہ پوچھے گا کہ بھائی تم نے غلط علم دے دیا, تو پوچھے گا. لیکن اگر فرض کیا کہ آپ نے 36 تھے سب ایٹم, 46 سے سب ایٹامک پارٹیکل آپ نے 3 کہہ دیے, تو کم از کم مرنے کے بعد آپ کی کوئی پوچھنی ہوگی. دنیا میں ہی کوئی پوچھ لے تو پوچھ لے, اور دنیا میں زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو 3 پہ ہی گزارا کر رہے ہیں, تو 3 کا پہاڑے پہ چل رہے ہیں, وہ پتہ نہیں چلے گا. لیکن ریلیجس نالج جو ہے اس میں تو ایک اکاؤنٹیبلٹی اس دنیا میں تو ہے ہی, آخرت میں بھی ہے. لہذا اس کو یہ سمجھنا کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے اور وہ فضول باتیں کر رہا ہے تو ٹھیک بات نہیں ہے. اس دنیا میں جو لوگ بتا رہے ہیں وہ کس کو اکاؤنٹیبل ہے, وہ سسٹم کو اکاؤنٹیبل ہے. تو سسٹم اپنی ریکوائرمنٹ پہ لے لیتا ہے نالج. تو جو مذہبی لوگ ہیں ان کو بنیادی طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا میں جن چیزوں کو نالج بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس کی انٹرنل انکوہرنسز کیا ہے. جب تک کہ وہ یہ نہیں کریں گے, ریلیجن کو دنیا میں نالج سمجھا ہی نہیں جا رہا. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. دنیا میں اس وقت جو آدمی ریلیجن کو جانتا ہے اسے نالج سرے سے لوگ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں ریلیجن ایک پرسنل چیز ہے, آپ کا اور خدا کا ایک ایگزسٹینشیل ریلیشن شپ ہے, آپ جس طرح چاہے بول دو. تو بیچارے کرسچن جو پریسٹ ہیں ان کی بھی دنیا میں رسپیکٹ نہیں ہے, اسلامسٹوں کی بھی نہیں ہے, جیوز کی بھی نہیں ہے. جو بیچارے ہندو پنڈت تھے گنگا جمنا کے دونوں طرف بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ ہندوستان میں دیکھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو چلانے کے لیے ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو. تو پہلی بات تو یہ کہ لوگ یہ سمجھیں تو کہ ریلیجن بھی کوئی علم ہے بھائی. خدا کے ارادے کو جاننا بھی کوئی علم ہوتا ہے, پیغمبر کے مزاج کو پہچاننا بھی کوئی علم ہوتا ہے. ابھی تو فی الحال اس کی ضرورت ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی بلا وجہ اضافی چیز ہے, زبردستی یہ آ جاتے ہیں, چلو بھائی آپ ایسا کرو جا کے. آپ نے کبھی یہ کہا کہ میڈیسن کے جو ڈاکٹر ہے, میڈیسن کی ایجوکیشن لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسپریچویلٹی پہ 15 کورسز کرے؟ وہ کبھی کہا آپ نے؟ کرسچینٹی میں اسپریچویلٹی کیا ہے, جوڈائزم میں اسپریچویلٹی کیا ہے, بدھزم میں اسپریچویلٹی کیا ہے, 5-6 دنیا کے بڑے ریلیجنس کے اندر نوشن آف اسپریچویلٹی کیا ہے. ہر ڈاکٹر کو پہلے یہ پڑھنا پڑے گا, پھر وہ جائے گا میڈیسن. اور آپ کہیں نہیں بھائی وہ تاکہ وہ اچھا ڈاکٹر بنے, اچھا انسان بنے. آپ کہتے ہو بھائی یہ میڈیسن پڑھی اور جاؤ حوالے کر دو انسانوں کو اس کے. جبکہ دنیا میں 7 ارب میں سے 6 ارب انسان یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی باڈی کے ساتھ اس کی اسپرٹ بھی ہے, اور میڈیکل سائنس ڈیل ہی نہیں کرتی اسپرٹ سے. لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو اسپریچویلٹی کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اسپریچویلٹی کو نالج نہیں سمجھتے. تو یہ مسئلہ بہت طویل ہے, انشاءاللہ جب ہم کریں گے تو اس کو. ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا, اگر آپ کی نظر ہے اس پہ جو گولڈ موومنٹ ہے فتح اللہ, اس کے بارے میں آپ کا کوئی اوپینین ہے؟ وہ بنیادی طور پر تو وہ ایک
बुनियादी तौर पर वो ये समझते हैं कि जो लिबरल आइडियल्स हैं उसको इंसानों ने सही तौर पर डिस्कवर कर लिया है, लिहाजा अब आप लिबरल ऑर्डर के अंदर सरवाइव करने के लिए री एडजस्ट करें अपने सोशल कंस्ट्रक्ट्स को भी, पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट्स को भी, और ये सिर्फ इस्लाम नहीं, दुनिया के हर इंसान, तो उनके ही इज जेन्युइनली लिबरल थिंकर प्राइमरीली, और एक तरह की स्पिरिचुअलिटी को भी फिर वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। और वो क्यों करेंगे, जब हम रिलीजन करेंगे ना तो हम डिलेमा ऑफ सूफी करेंगे, उस वक्त हम बताएंगे। थैंक यू। आप मुलाहिजा फरमा रहे थे हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ तारीख़ी नज़रियात की 19वीं किस्त, जिसमें डॉक्टर अब्दुल वहाब सूरी साहब एजुकेशन के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे। इस प्रोग्राम में बाकायदा रजिस्टर्ड होने या दीगर अक़सात हासिल करने के लिए इस नंबर पर रब्ता फरमाइए 0334683268। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।